بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہماری اس پیاری ٹرانسمیشن یعنی رمضان المبارک کی راتیں، علم و آگہی کی باتیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ رب کریم جو سجدوں کی توفیق ہمیں عطا ہوئی، تلاوت قرآن کرنے سننے کی سعادت جو ہمیں اس ماہ مکرم میں میسر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عمل جس کی رضا وہ خود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص عنایات رکھی ہیں اس عمل پر، یعنی روزہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی. ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم عز و جل ان تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، اس کی لذتیں عطا فرمائے، اور جو روحانی قوتیں ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ کو میسر ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے اور یہ عبادات شوق و ذوق کے ساتھ کرنے، ان کی ترغیب کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارے پروگرام میں روزانہ کی طرح دو چمکتے ستارے جن سے میں خود بھی فیضیاب ہوتا ہوں اور انشاءاللہ آج ہم سب فیضیاب ہوں گے. سب سے پہلے استاد محترم، ہر دل عزیز شخصیت، اور وہ جو دل کے بہت ہی قریب ہے، صرف تذکرے کے اعتبار سے نہیں بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ رات کی تنہائی میں کوئی مجھے خواب میں آنا پسند ہو تو وہ فرد واحد حضرت کی ذات ہوں گے. بہت حضرت بالکل بلا مبالغہ جو ہے اتنے قریب ہیں، یعنی مفتی محمد شاہد مدنی. استاد محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیبی کیف حالکم؟ الحمدللہ آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں دل سے ہیں. الحمدللہ. اس نشست کو سمجھ لیں کہ رونق بخشنا، اس کا اہتمام کرنا، اس کے لیے وقت نکالنا اور ہم سب کے لیے فیض عام کرنا. حضرت جزاکم اللہ. میں اس آپ کی محبت کا جواب ان الفاظ سے دوں گا کہ میری زندگی میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو دعا کا کہتے ہیں، کیا بات. اور ایک مخصوص تعداد ان لوگوں کی ہے جو کہے بغیر دعا لیتے ہیں. کیا وہ جس طرح امی کے لیے کہتے ہیں نا کہ آپ خدمت ایسی کریں کہ آپ کو امی کو یہ کہنا نہ پڑے کہ امی دعا کر دیجئے، ان کے دل سے دعا نکلے. بالکل ایسے. تو آپ دونوں جو ہے وہ اس دوسرے طبقے میں شامل ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اسباب محبت ہے، اللہ تعالیٰ بس اس کو قائم رکھے. اور اس تعلق کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو تعلق ہے دنیا میں ہمارا ہوتا ہے، فانی تعلق ہوتا ہے، اسے آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. اللہم آمین. آپ کی اس خوبصورت دعا کا بہت شکریہ، اور رب کریم اس دعا کو ان مبارک لمحات کے طفیل قبول فرمائے. آمین. ہمارے دوسرے مہمان حضرت علامہ مفتی محمد معاذ مدنی، ان قریب ان کے نام کے ساتھ ہم ڈاکٹر بھی لگائیں گے. ابھی لگا سکتے ہیں؟ نہیں. اچھا ابھی نہیں لگا سکتے لیکن ان قریب لگائیں گے. اور حضرت جان محفل اور بالکل صحیح لفظ کا انتخاب کیا گیا کہ جان ہے تو پھر وہ چیز موجود ہے، اور جان نہیں تو پھر بے جان جسم کا تو کوئی فائدہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاندار لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو جان بن جاتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو علم عطا فرمایا مفتی صاحب کو، اور جو جس طرح یہ اپنے طلباء کو تیار کرتے ہیں اور جتنی محنت کرتے ہیں، تدریس میں نے بھی کی ہے، تدریس مفتی شاہی صاحب نے بھی کی ہے، اور تدریس مفتی معاذ صاحب نے بھی کی ہے، لیکن آج تک شوق و ذوق کے ساتھ اسے جاری رکھنا بڑی بات ہے. اور پڑھاتے رہنا، میں کہتا ہوں کہ اس اصل میں اس اسٹیج پر آنے کے بعد، یعنی جب آدمی واقعی میں باکمال شخصیت بنے اور پھر اس کے بعد فرداً طلباء کو پڑھائے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اور پختگی جو ہے وہ تدریس سے آتی ہے. ہاں، اور آپ یقین کریں کہ علمیت کے اعتبار سے بلا مبالغہ مفتی معاذ صاحب ایک ایسے شخص ہیں کہ جن کا علم پختہ ہے اور اہل علم اس پر اعتماد کرتے ہیں. بالکل. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، صلاحیتوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین، آج ان محبتوں میں بھی اضافہ فرمائے اللہم آمین جو اچھے لوگوں سے مجھے حاصل ہوتی ہے. اللہم آمین. آج جس موضوع کی طرف ہم جا رہے ہیں
یہ معاشرے کا بہت زیادہ اہمیت کے حامل ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ جس وقت ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا، اور وہ ٹاپک ہمارا ہے آج کا نفرتوں کا علاج۔ معاشرے کے اندر خون سے دور ہے، ٹھیک ہے، امت اتحاد کے فائدے سے دور نظر آتی ہے، اور وہ چیزیں جو ہمارا اثاثہ تھیں، محبت، ہم اس کی چاشنی سے ایک حد تک محروم ہیں۔ تو محبت انتقام کی آگ کو بھڑکاتی ہے، نفرت جو ہے وہ انتقام کی آگ کو بھڑکاتی ہے، اور اس آگ کا بجھانے کے حوالے سے جو پانی ہے وہ محبت ہے۔ حضرت بالکل ایسے ہی۔ آج ہم نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ نفرتیں کیوں ہوتی ہیں، کیا اسباب ہیں اس کے، اور ان وجوہات کو سمجھنے کے بعد پھر اس کے علاج کی طرف بھی آتے ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ پیغام محبت ہوتا کیا ہے، اور محبت سے کس طرح آپ نفرتوں کو ختم کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مفتی شاہد مدنی صاحب کی طرف۔ حضرت آپ سے سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ اس ٹاپک پر جو ہے گاہے بگاہے توجہ دلاتے رہتے ہیں اور بڑا خوبصورت کلام بھی کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بات ہے ہی وہ جو محبت کی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جب ایسا ہے تو پھر اس ٹاپک پر روشنی ڈالنا شروع کیجئے کہ نفرتوں کا علاج ہم نے جو کرنا ہے، تو نفرتیں کیسے پیدا ہوتی ہیں، اور جو بنیادی اسباب ہے وہ آپ ذکر فرمائیں، اور پھر اس کے بعد کوئی بہترین سا علاج بھی بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ سب سے پہلے ہم تینوں کے لیے اور ثانیاً ہمارے سامعین کے لیے انتہائی اہم موضوع ہے۔ اگر کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کا زاویہ نگاہ بدل جائے تو وہ چیز بدل جاتی ہے، اور اگر آپ اہل دل سے ہیں، اہل اللہ سے ہیں، اور آپ کا زاویہ نگاہ محبت ہو جائے تو پھر نفرت پیدا ہی نہیں ہوتی، کیا اور وہ نفرت جو پیدا نہیں ہوتی وہ بلا تکلف پیدا نہیں ہوتی۔ اسے آپ یوں سمجھیے، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے۔ تو وہ جو نفرت والے ہوتے ہیں، میں سوچتا ہوں بھئی کہاں سے وقت لے کر آتے ہو، اتنی سی زندگی ہے، محبت کر لو۔ اور محبت جو ہے وہ اللہ کا خاص عطیہ ہے جو خاص لوگوں کو عطا ہوتا ہے۔ میں کافی سال پہلے ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ اللہ نے مختلف اعضاء کو مختلف کاموں کے لیے بنایا۔ آنکھ بنائی دیکھنے کے لیے، کان بنائے سننے کے لیے، ناک بنایا سونگھنے کے لیے، یعنی اس عضو کا بنیادی مقصد تخلیق کا یہ ہے۔ تو اہل دل کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے دل کو کس لیے بنایا؟ اللہ نے قلب کو، دل کو کس لیے بنایا؟ تو فرمایا جس طرح آنکھ کا کام دیکھنا، کان کا کام سننا، ہاتھ کا کام تھامنا، پاؤں کا کام چلنا، اللہ نے دل کو بنایا ہی محبت کے لیے۔ سبحان اللہ، دل بہر محبت، دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ لاکھ اس کو بچا تو، لاکھ اس کو بچا تو، یہ کسی پہ تو مرے گا۔ کیا مطلب؟ جب دل کا کام ہی محبت کرنا ہے تو وہ محبت تو کرے گا، پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، رہتا نہیں ہے دل محبت کیے بغیر۔ انسان ہو اور محبت نہ کرے۔ اب ہمارا جو موضوع ہے ہمارے معاشرے کے حوالے سے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو تعلیمات نبوی ہمیں دی گئیں اس کے مطابق ہمیں اپنے معاشرے میں وہ محبتیں نظر نہیں آتی، اور اس کا پھر لازم نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب محبت نہیں ہوتی تو انسان نفرت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس میں ایک فلسفہ بہت آسان ہے محبت کرنے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اس سے محبت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ رسول اللہ کا امتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اس بندے کو اس نگاہ سے دیکھیے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو آپ کے قلب میں اس کے لیے خود بخود محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور یہی بات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بشرو
ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، جوامع الکلم میں سے ہے کہ محبت عام کرو، نفرتیں عام نہ کرو، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ اب اس فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہمارا عمل ہو جائے کہ ہم نے محبت عام کرنی ہے۔ اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے، آپ یقین کر لیجئے کہ یہ واقعتاً محبت کرنے والی قوم ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایسے مزارات اولیاء کرام جن کے انتقال کو 8 صدیاں بیت گئی ہیں، آج بھی ان کے نام کو اسی قوم نے زندہ رکھا ہے، آج بھی ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ کچھ مسائل ہوتے ہیں جو معاشرتی مسائل ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ فلاں سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے نفرت کرتا ہے کوئی، تو اپنے آپ سے سوال کرے کہ اس نفرت کا سبب کیا ہے۔ تو جب آپ فہرست بنائیں گے نا کہ جن جن سے نفرت ہے ان کے نام لکھیں اور ہر بندے کے ساتھ نفرت کا سبب لکھیں، تو اکثریت تو وہ ہوگی کہ جن سے آپ نفرت کرتے ہیں اور آپ کو خود نہیں پتا کہ میں نفرت کیوں کرتا ہوں۔ اب آپ سوچئے کتنی بڑی بیماری ہے کہ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو کوئی بد زبانی کرتا ہے میں اس سے نفرت کرتا ہوں اور اعلیٰ درجے کی نفرت کرتا ہوں، البغض للہ کے تحت۔ اب یہاں پر سبب ہے کہ میرے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ہلکا لفظ استعمال کرے، میں اسے پسند نہیں کرتا، اسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، دین کے حوالے سے۔ لیکن ہماری جو عام زندگی ہے، رشتہ داروں میں نفرت کا آپ نے ذکر کیا، دوستوں میں، کلاس فیلوز میں، ہم عصر علماء میں۔ اچھا، ایک محاورہ میں نے پڑھا تھا، المعاصرہ سبب المنافرہ، کہ ہم عصر ہونا یہ نفرت کا ایک سبب ہے۔ یعنی اب اسے کس پیرائے میں نفرت کا سبب قرار دیا گیا آئی ڈونٹ نو، لیکن شاید یہ لوگوں کے مزاج کے مطابق کہ بس ہم عصر ہے تو اس سے انسان طبعی طور پر نفرت میں کہیں نہ کہیں شیطان اسے مبتلا کروا دیتا ہے، لیکن اسے کروائے گا جو صوفی نہیں ہوگا، جو اہل دل ہوں گے، جو اہل محبت ہوں گے۔ وہ تو آپ دیکھیں کہ وہ اکثر میں کہتا ہوں کہ علماء کا آپس میں بیٹھنا، پہلے زمانے میں صوفیاء ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور ہم عصر ہوتے تھے، اور ان کا لیول مطلب لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے۔ یہ ہمارے یہاں انہیں صرف اور صرف ایک صوفی بزرگ سمجھا جاتا ہے، مبلغ علمی ان کے فارسی اشعار پڑھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اس بندے کو کتنا علم دیا تھا۔ حضور ویسے وہ کون سے صوفی بزرگ ہیں جو عالم نہیں تھے؟ بہت سارے تھے، عالم نہیں تھے؟ نہیں عالم نہیں، مطلب سطحی عالم تھے، یعنی ان کا جو رسوخ فی العلم تھا وہ والا نہیں تھا، وہ مطلب تصوف کے حوالے سے کچھ چیزیں کر کے چلے گئے اور غیر مشہور۔ اب یہ بات میں زور دے کر کیوں کہہ رہا ہوں کہ لال شہباز قلندر رحمہ اللہ کے حوالے سے ہمارے ہاں جو عوامی تاثر پایا جاتا ہے وہ صرف دھمال کے حوالے سے پایا جاتا ہے، ورنہ ہمارے الحمدللہ، بلکہ میں اکثر یہ بات یوں کہتا ہوں خطابات میں کہ جن اولیاء کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ اپنے زمانے کے یکفن علماء تھے۔ ایسے ہی واہ، ٹھیک ہے، یکفن علماء تھے اور اپنے زمانے کے بڑے مفتی اور بڑے علماء ہوا کرتے تھے۔ خیر وہ ایک الگ بحث ہے، اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ تو یہ ان کا زمانہ، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ اور شاہ رکن عالم کا زمانہ، یہ ایک ہے۔ اچھا، اور یہ تینوں جو ہے وہ آپس میں مل کے بیٹھا کرتے تھے، یعنی کبھی لال شہباز قلندر رحمہ اللہ ملتان چلے جایا کرتے تھے، بابا صاحب پاک پتن سے آ جایا کرتے تھے، اور شاہ رکن عالم کی جو خانقاہ ہے وہاں پر بیٹھ کر یہ پوری رات گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک معاصرت تھی، لیکن یہ معاصرت بالمحبت تھی۔ لب لباب تفصیل پر میں جائے بغیر، اصل جو ایرر ہوتا ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا لوگ مجھے کیوں پسند نہیں کرتے، تو اندر جھانکیے، اگر آپ کے یہاں پر اچھائی ہے، محبت ہے، تو سامنے والے کو آپ سے وائب ہی اچھی آئے گی، اور اگر یہاں پر خرابی ہے تو آپ کو جب یہ لگے نا کہ فلاں مجھ سے کھچا ہوا ہے، پرابلم اس کی نہیں ہے۔ جیسے میں آج کل کے دور کے حساب سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی نے بیوقوف بنا لیا، غلطی آپ کی، اس کی نہیں ہے۔ آپ کیوں بیوقوف بنے؟ آپ کو کسی نے لوٹ لیا، غلطی آپ کی، آپ کیوں لوٹے؟ اتنی مہارت ہونی چاہیے کہ آپ حالات زمانہ کو سمجھیں۔ اسی طرح اگر کوئی آپ سے کھنچا ہوا ہے یا کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے تو غلطی اپنی ڈالیں کہ یہاں سے اچھی وائب کیوں نہیں گئی۔
اہل اللہ کے پاس لوگ آتے تھے نفرتیں لے کر، حملہ کرنے کے لیے آتے تھے، اور جب سامنے آ کے بیٹھتے تھے تو یہاں سے ایک نور نکلتا تھا، ان کے قلب میں پڑتا تھا، اور وہ جو بندہ مارنے کے لیے آیا ہے وہ انہی کے قدموں میں گر جاتا تھا۔ کیا بات۔ تو یہ جو ترجیحات ہیں، یہ جو فکر ہے، اسے ہمیں ختم کرنا ہے کہ ذات سے جب نکل جائیں گے نا، میری عزت، میرا نام، میرے مواقع، کہیں یہ آگے نہ آ جائے، کہیں یہ نہ کرے، یہ ساری چھوٹی چھوٹی ادنا ادنا جو انسان کو شرف انسانیت سے گرانے والی چیزیں ہیں۔ تو جب آپ ایک وسعت کے ساتھ دیکھیں گے کہ یہ میرے رب کا بندہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو پھر آپ کو اس پر پیار آئے گا۔ بلکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ دل پر غور کرتے ہیں کہ میں کوئی ایک ایسا بندہ نکالوں جس سے میں نفرت کرتا ہوں، ایک بندہ نہیں ملتا، اور یہ ہماری بات ہو چکی ہے۔ یعنی آپ ایک بندہ تلاش کرتے ہیں کہ میں کوئی ایک نام تو ایسا نکالوں۔ اچھا، ان کی فہرست میں ایسے بڑے بڑے نام ہوتے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی تکلیف پہنچائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ان پر پیار آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا دوست، اس میں ایک پوائنٹ کو اگر آپ ایڈ کریں، بلکہ ہم مفتی باز صاحب کی طرف چلتے ہیں اس حوالے سے۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح ایک شخص ہے وہ یہ فیل کرتا ہے کہ میری فہرست میں تو کوئی بھی مجھ سے نفرت کرنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو ایسا نظر آتا ہے کہ بہت سے لوگ مجھ سے متنفر ہیں، مطلب وہ نفرت کر رہے ہیں، ون سائڈ معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا اسباب ہیں اس نفرت کے کہ سامنے والا بلا وجہ جو ہے وہ نفرت میں مبتلا ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات اتنی پیاری چل رہی ہے اور جس عنوان کو آج اٹھایا گیا ہے اتنا جاندار ہے کہ بس کمال۔ عام طور پہ نفرت پیدا کیوں ہوتی ہے؟ اس کے لیے جو حدیث میں ورڈ آیا وہ تھا بشروا ولا تنفروا، تنفر۔ دراصل جب آدمی اپنی ذات کا اسیر ہو جاتا ہے نا، ہر چیز کو اپنی عینک سے دیکھنے لگے، اپنے زاویے سے سمجھنے لگے، اور جو چیز اس کے زاویے سے میچ ہو رہی ہو تو وہ وہاں پر ذہنی ہم آہنگی، قلبی ہم آہنگی فیل کرے، اور جو چیز میچ نہ ہو رہی ہو تو اس کے ظرف میں اتنی وسعت نہ ہو کہ وہ اس کو بھی قبول کر پا رہا ہو، تو بس یہاں سے تنفر پیدا ہوتا ہے، یہاں سے متنفر ہونا پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، میں کسی بھی کلاس ہے یا کوئی اس طرح کا فورم ہے جہاں ڈائیلاگس ہو رہے ہیں، وہاں پہ اگر مجھے میرے حوالے سے اپنی سوچ کے مطابق کمفرٹ فیل ہوگا نا تو آٹومیٹکلی دل اس طرف کو کھینچے گا، مزہ آئے گا، میں ٹائم اسپینڈ کروں گا، تو مجھے اس گیدرنگ میں، اس جگہ یا اس فورم سے ایک طرح کی الفت، ایک طرح کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اگر میرا ظرف وسیع نہیں ہے اور کوئی ایسا مقام ہے کہ جو اپنی جگہ ویلیویبل ہے لیکن وہ میری سوچ سے ہم آہنگ نہیں ہے اور میں وہاں پہ کمفرٹ فیل نہیں کر رہا، تو آٹومیٹکلی میرا دل وہاں سے کھنچنا شروع ہوگا۔ دل کا کھنچاؤ یہ تنفر کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے، بنیاد بن جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ لوگ عام طور پر جو نفرت کرتے ہیں نا، کچھ کے ریئل ریزنز بھی ہوں گے، لیکن بنیادی ریزن ظرف کی کمی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ مسجدوں کے امام عام طور پر اپنی قوم سے مخلص ہوتے ہیں، لیکن آج کی نوجوان نسل پورے طور پر تقریباً مسجدوں کے اماموں سے متنفر نظر آتی ہے۔ اس کی اور بڑی مثال، ماں باپ اپنی اولادوں سے مخلص ہوتے ہیں لیکن بچے اپنے ماں باپ سے متنفر نظر آ رہے ہوتے ہیں، باغی نظر آتے ہیں، باغی نظر آ رہے ہیں۔ کبھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نفرت ہے ابا سے، ابا کیوں آ جاتے ہیں، ابا ہر چیز میں روک ٹوک کر رہے ہیں۔ ہوا کیا کہ بچے نے اپنے زاویہ، اچھا وہ بچہ ہی ہے نا، اس کو تربیت کی ضرورت ہے، اس نے اپنے زاویہ نظر کو ہی سمجھ لیا کہ یہی درست ہے، اور اپنے ظرف کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو اتنی وسعت نہیں دی کہ وہ اس سے بھی تھوڑا سا آگے بڑھ کر دوسرے کے زاویے سے دیکھ سکے اور دوسرے کی اینک سے کچھ دیکھ سکے، دوسرے کے جوتے میں پاؤں ڈال سکے۔ یہ نہیں کر سکا، تنفر آیا۔ عام طور پر آپ اگر غور کریں گے نا تو ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، اور اگر وہ سنجیدگی کے ساتھ محاسبہ کرے گا نا اپنا، تو اسے اندازہ ہوگا کہ وہ شاید گنے چنے کچھ لوگوں سے ہم آہنگی کی بنیاد پر اپنے دل کا رشتہ ان کے ساتھ جڑا ہوا پاتا ہے، مخصوص لوگ سے۔ ہاں، اور اکثریت، کیونکہ ہر ایک کا اپنا ایک زاویہ نظر ہے، اکثریت سے وہ متنفر نظر ہے، یار اس سے بات نہیں کر، مزہ نہیں آتا، ان کے پاس میں نہیں جا رہا یار، اچھا نہیں لگ رہا ہے، وہاں جاؤ تو بور ہو جاتا ہوں، ٹینشن ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ شاید تنفر کا یا متنفر یا نفرتیں پیدا ہونے کا ایک بڑی وجہ اور اہم وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں ظرف کی کمی آ گئی ہے، اس وجہ سے۔ اچھا، بھری دعوت کے اندر حضرت، ٹھیک ہے،
ٹیبلز پر ایک فرد تلاش کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جس سے کوئی ذہن مل جائے اور انسان جا کر اس سے باتیں کر لے. اکثر سے. حالانکہ کیسا بڑا پروگرام ہوتا ہے. حضرت میں نے مفتی ماجد صاحب کی جو مطلب گفتگو ہے، ایک جگہ میں نے پڑھا کہ 4 بنیادی اسباب نفرت کے بیان کیے گئے. ٹھیک ہے، ان میں سے 2 تو آپ نے کور کر لیے. شکریہ، جزاک اللہ خیر. ایک سبب جو ہے وہ انانیت ہے، کہ جب انسان بس خود کو سمجھنا چاہتا ہے اور دوسروں کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرنا چاہتا. اور دوسرا سبب ہے غلط فہمی. یعنی ایک شخص اگرچہ خود صحیح بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کے سامنے کوئی معاملہ، کوئی بات، کوئی بھی چیز آتی ہے، وہ اس کو انڈرسٹینڈ صحیح نہیں کرتا. جب انڈرسٹینڈ صحیح نہیں کرتا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ سمت جو ہے مختلف ہو جاتی ہے. لیکن 2 اسباب اور ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادتی کے ساتھ پائے جاتے ہیں. حضرت ایک وصف ہے حسد. جب دل کے اندر حسد کا مرض اتر جائے، یعنی ایک شخص یہ کہے کہ اللہ نے جو نعمت اسے دی ہے نا، وہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک نعمت سے بظاہر حسد ہوا. کسی کے پاس گاڑی آ گئی، کسی کے پاس اچھا گھر آ گیا، کسی کے پاس بہترین جو ہے بنیادی وہ سبب ہے یہ. دوست مل گئے، کسی کو دکان مل گئی، کسی کو فیکٹری مل گئی. اب حسد شروع ہو گیا، اور پھر وہ ایک چیز سے جو حسد ہے نا، وہ اس کی ذات سے ہو جاتا ہے. یعنی انسان جو ہے وہ کلیتاً اس کو جو ہے اپنا دشمن سمجھتا ہے. یہ حسد جو ہے نا معاشرے کے اندر ایک بڑا سبب ہے نفرت کا. اور اس کے اندر ہوتا کیا ہے، 2 بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، سگا خون ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے ایک کو نوازا اور دوسرے کے مقدر میں نہیں تھا. اب اس نے حسد کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنے بھائی سے ہی رشتہ توڑ لیا. اچھا، ایک اور سبب حضرت جو ہمارے معاشرے کے اندر اب تھوڑا سا کم بھی ہے، لیکن کبھی اس کا پرسنٹیج زیادہ اور کبھی کم ہو جاتا ہے، وہ ہے تعصب. واہ. مثال کے طور پر ایک شخص ہے نا، وہ کسی ایک صوبے سے ہے، ٹھیک ہے، جب وہ دوسرے صوبے والوں کے پاس جاتا ہے، اب وہ یہ فیل کرتا ہے کہ جناب ایک نفرت کا ایلیمنٹ پایا جا رہا ہے. منافرت ہے. کیوں؟ یہ میرے صوبے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ میری قوم والا نہیں ہے، یہ میری زبان والا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ حسد اور تعصب اگر ہم کل ملا کر دیکھیں نا، تو یہ 4 اسباب ہیں. ایک غلط فہمی جو ایک عام انسان کو بھی ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد 3 ایررز، 3 مرض، ایک حسد، انانیت اور تعصب. جس شخص کے اندر یہ 3 امراض موجود ہوں، اس کی زندگی میں سکون ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. بھائی جو حاسد ہے نا، اس کے ذہن میں ہر وقت ایک ہی بات ہے کہ بس اس سے یہ چھنے اور مجھے مل جائے. اچھا، پھر ایک اور معاملہ ہوتا ہے. حاسد جب ایک شخص سے حسد کرتا ہے نا، وہ یہاں ٹھہرتا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ تو مرض کا ایک کنیکشن تھا. اب کیا ہے، دوسرے لوگ ملیں گے، پھر اس سے بھی حسد، پھر اس سے بھی حسد، پھر اس سے بھی حسد، اور یہ مجموعہ حسد جو ہے نا، شخص اپنا سکون زندگی کا برباد کر دیتا کسی ہے. دن ہم جو ہے وہ تعصب کو بھی موضوع بناتے ہیں. ایسا ہی. آپ دیکھیں 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، ابھی تک لسانی تعصب ختم نہیں ہو پایا. ایسا ہی. اچھا، پھر کچھ تعصبات تو وہ تھے جو چلے آ رہے تھے، ختم نہیں ہوئے، کچھ ہم نے مزید پیدا کر لیے. ہمارے یہاں خانقاہی تعصب بھی پایا جاتا ہے، تنظیمی تعصب بھی پایا جاتا ہے، خاندانی تعصب بھی پایا جاتا ہے، اور شدت کے ساتھ علاقائی تعصب بھی پایا جاتا ہے. یعنی یہاں تک معاملہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ میری خانقاہ سے نہیں ہیں، آپ قرآن سنائیں، حدیث سنائیں، میں نہیں سنوں. میں نے قرآن حدیث اپنے خانقاہ والے مولوی سے سننی، آپ سے کیوں سنوں؟ اور یہ تعصب ڈالا گیا. ایک اس واقعہ پر سناؤں؟ بات ہونی چاہیے. جی. میرے خیال میں غالباً 2012 کی بات ہے. ایک مسجد میں درس حدیث بخاری شریف کا میں نے پلان کیا کہ چلے یار یہ گھر کے قریب ہے تو یہاں جا کر کے جو ہے نا وہ درس بخاری دیا جائے. آپ یقین کیجئے پالیسی کے تحت روک دیا گیا. بخاری ہاتھ میں، آپ درس نہیں دیں گے. اب ایک بات سوچنے والی ہے کہ وہ جو آیت کریمہ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. یعنی یہ تو ظلم عظیم ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ اور تعصب ہے، لیکن دیکھیں اس پر بات کرنا بڑے عدل کے ساتھ ضروری ہے. یہ جو مسائل ہیں نا، ان پر بات کرنا بڑے عدل کے ساتھ ضروری ہے. ہمارے ہاں اصل میں ہوتا کیا ہے، آپ لوگ آہستہ آہستہ آگے جا کے مزید اس کو سمجھیں گے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے
ذہن سازی کی جاتی ہے. اب میرا مرید ہے نا، اگر میں اس کا ذہن یہی بناؤں گا کہ مجھے اپنے پیر کے علاوہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا، آپ دونوں کا ذہن یہ بناؤں گا کہ آپ لوگوں کو ایز اے استاد میرے علاوہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ تعصب پھر آگے کہاں تک جائے گا؟ آپ لوگوں میں سرائیت ہوا مجھ سے، اور آپ لوگوں سے سرائیت ہوگا آپ کے آگے والے شاگردوں میں، اور یہ سارے طبقات، یہ چونکہ ہمارا طبقہ ہے تو اس کا ہمیں مشاہدہ ہے تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، سارے طبقات اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے یہ کر رہے ہیں. وہ ایک جملہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے یک در گیر محکم گیر، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ اس کا اتنا غلط استعمال ہے جس کی انتہا نہیں ہے. یعنی قادری کہے گا یک در گیر محکم گیر، نقشبندی کہے گا یک در گیر محکم گیر، سارے بڑھتے چلے جائیں گے اور ایک طبقہ دوسرے کو پسند ہی نہیں کرے گا. وہ جو یک در گیر ہے، اس در سے مراد در رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے یونٹی آئے گی، اس سے اتحاد آئے گا. اب عام آدمی اس بات کو نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو کسی اور انداز میں لے رہا ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہے، ٹھیک ہے. تو سارے جو طریقت کی بیعت میں نہیں ہے وہ سارے شیطان کے مریدین ہیں. اب وہاں پر پیر سے مراد کیا ہے؟ پیر یعنی مرشد، مرشد کا مطلب یعنی ہدایت دینے والا، ہدایت دینے والے سے مراد کیا ہے؟ قرآن و سنت. جس کا مرشد نہیں ہے تو اس کا مرشد شیطان ہے، یعنی اسے گمراہ کر دیتا ہے. اب صوفیہ نے یہ جملہ کہا تھا اس پورے کانٹیکسٹ کے اندر، اور میں نے اپنے مریدین کے لیے اس جملے کا کانٹیکسٹ ہی بدل کے دیا کہ بھائی تم نے ابھی تک بیعت نہیں کی ہے تو تمہارا پیر جو ہے وہ شیطان ہے. خیر، اس پر ہم بات کریں گے. میں ایک بڑی اہم چیز پر چاہ رہا ہوں آپ لوگ بھی بات کریں. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، مجھے وہ پسند نہیں ہے، تو یہ میرا رائٹ تو ہے نا کہ مجھے کوئی چیز پسند ہو، مجھے کوئی چیز پسند نہ ہو. جیسے ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہم نے گلاسز دیکھے، کوئی گلاسز ہمیں پسند آئے، دوسرے گلاسز ہمیں پسند نہیں آئے، تو جو پسند آئے وہ لے لیے، جو پسند نہیں آئے تو انہیں چھوڑ دیا. اچھا، پسند نہ آنا، اس کے لیے آپ کوئی فارمولہ تو لگا نہیں سکتے، ٹھیک ہے. یہ تو آپ کی پسند کی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کی ترجیح میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، دل کا فیصلہ ہے. اب اگر آپ کو کوئی پسند نہیں ہے تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ آپ کا رائٹ ہے. ہم اس بات پر بھڑک جائیں کہ تم مجھے پسند کیوں نہیں کرتے، اور چونکہ میں تمہیں پسند نہیں ہوں تو تم سیدھے سیدھے کنفرم جہنمی ہو. اس مینٹیلٹی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ایک بات. اور اس کے ساتھ ایک بات یوں کہ پسند نہ ہونا یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ناپسندیدگی کو نفرت میں خود بدل دیتے ہیں، اور ہمیں یہ فرق ہی نہیں پتا ہوتا. تو مثال کے طور پر ایک بندے کا انداز تخاطب ہے، تکلم ہے، وہ مجھے پسند ہے. ایک بندے کا انداز تکلم جو ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے. کسی کا مزاج ہے وہ جلالی خطابات سنتا ہے تو وہ مقرر شعلہ بیاں اس کو پسند ہے، اور میری طرح کا جو سیدھا سیدھا بیان کرنے والا ہے مقرر شیریں بیاں وہ اس کو پسند نہیں ہے. یہ تو رائٹ ہے نا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں پھر کہ وہ جو ناپسند ہے اس کا ایک درجہ ہے، اس درجے سے گھیر کر نفرت میں آتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب جاتے ہوئے ہم اس بندے سے نفرت کرنے والے بن جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم اس کے روحانی یا علمی اور فکری فوائد سے محروم ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ناپسندیدگی اور نفرت میں جو ایک بالکل باریک فرق ہے، اس باریک فرق کو ملحوظ نگاہ رکھنا پڑے گا. اور اگر ہم اپنی ذات کے حوالے سے لیں تو کہیں اگر مجھے نقصان ہوتا بھی ہے نا تو مجھے نقصان ہو جائے، دین کو نقصان نہ ہو. جس بندے کی ترجیح میں یہ چیز ہوگی نا تو وہ کبھی بھی نفرت کا بیج نہیں بوئے گا. ہمیں کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں، جیسے میں اپنی زندگی کے اندر آپ لوگوں کو پتہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ فریش لوگ ملیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ مجھے اگر کسی کے صحبتی یافتہ لوگ ملتے ہیں نا تو ان کو صحیح کرنے میں اتنا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے کہ وہ جو فساد آیا ہوا ہے وہ فساد مشکل سے دور ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں ایسی تختی ہو جس پر کچھ نہ لکھا ہوا ہو تو اس پہ ہم لکھ دیں گے اور بہتر ہو جائے گا. تو اس حوالے سے تھوڑی سی میرے خیال میں گفتگو ہونی چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ اپنی ناپسندیدگی کو نفرت یا محبت کی بنیاد بنا دینا یہ غلطی ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے، یہ محبت اور اس کے اپوزٹ نفرت یہ دونوں دل کے جذبات ہیں. اچھا، دل کے جذبات کبھی کبھار غیر اختیاری ہوتے ہیں، ان کو شریعت کی لگامیں دے کر اس کی حدوں کا پابند بنا کے رکھنا یہ بہت ضروری ہے.
مطلب بلا وجہ بھی کبھی کبھار کسی سے نفرت ہونے لگتی ہے، برا لگنے لگتا ہے، اس کی مسکراہٹ بری لگنے لگتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہ کیفیت بن جاتی ہے۔ اسلام میں یہ مذموم نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے۔ اختیار ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ جو ہمیں برا لگ رہا ہے، ہم اب اس کی غیبتیں شروع کر دیں، اس کو جہنمی قرار دے دیں، اس کو غلط ثابت کرنا شروع کر دیں، یہ پھر ہمارے اختیار میں تھا، اور اسلام کہتا ہے کہ اس سے کم از کم اپنے آپ کو روک کے رکھو۔ بالکل ایسا ہی۔ یہاں پر وہی آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ نفرت نہ ایک گندگی ہے، بنیادی طور پر ایک گندگی ہے۔ یہ دل کو نہ گندا، انسان کا قلب، اس کا اصل میں انسان چلتا پھرتا زندہ انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک دماغ اور اس کے نظریات، ایک بدن اور اس کی ایکٹیویٹیز اور ایکشنز اعمال، اور ایک قلب، دل اور اس کے جذبات اور ایموشنز۔ جس طرح ہمیں اپنے اعمال کو مینیج کرنا ہوتا ہے، جس طرح ہمیں اپنے تھاٹ پروسیس کو، اپنی مینٹالٹی کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے، ٹرین کرنا ہوتا ہے، تربیت دینی ہوتی ہے لکھ پڑھ کر کے، اسی طرح بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایموشنز پہ توجہ کریں اور ان کو تربیت دیتے چلے جائیں، ان کو امپروو کرتے چلے جائیں۔ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ نفرت کرنا بنتا ہے، اور بلکہ شریعت کی طرف سے فرض ہوتا ہے۔ یس، یعنی میں متنفر ہوں، ہو سکتا ہے اس کے کچھ پہلو ایسے ہوں جو مجھے اٹریکٹ بھی کر رہے ہوں، پھر بھی میں کہوں نہیں، جیسے ایک کافر سے اس حیثیت میں کہ وہ کافر ہے، ایک یہودی یا ظالم سے، جیسے کہ آج کل کتنے اور ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے، اور اہل غزہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے، تو اس کے جو پہلو ظلم ہے، اس اعتبار سے تنفر کا ہونا یہ فرض ہے، یعنی یہ ہونا ہی چاہیے۔ لیکن جس کو البغض للہ کے ساتھ تعبیر کیا الحب گیا، للہ والبغض الحب للہ۔ للہ والبغض للہ۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شرعی اصول یا اخلاقی اصولوں سے ہٹ کر ہم میں تنفر کسی کے لیے پیدا ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ تنفر بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہم اس کے بارے میں اپنے جذبات کی بنیاد پر اس کی پوری زندگی کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ عثمان بھائی اتنی بری اور عجیب چیز ہے، یہ ایک زہر ہے، زہر۔ اور نفرت کرنے والا اپنے دل میں اس زہر کو اتارتا ہے اور سوچتا یہ ہے کہ مرے یہ سامنے والا۔ عجیب عجیب جذبات، خصوصاً یہ جو گھروں کی بہویں ہوتی ہیں، کبھی کبھار نندوں کو دیکھ کر، کبھی کبھار ساسو ماں کو دیکھ کر اندر ہی اندر پتہ نہیں وہ کیا کیا فلمیں اور ڈرامے بنا لیتی ہیں۔ خیر اس کے پیچھے ان کے پاس کوئی ریزن ہو۔ اسی طرح یہ جو ساسو مائیں ہوتی ہیں، یہ میرے بچے کو لے کے چلی گئی، اب تو بچہ اس کی سنتا ہے، اور اس کے بعد جو ایک تنفر کا ماحول بنا لیتی ہیں وہ۔ یعنی نفرت اور حسد یہ بذات خود اس بندے کے لیے عذاب ہے، عذاب، سکون کی بربادی ہے کہ وہ اس عذاب کے اندر مسلسل مبتلا ہے۔ چلیں ایک بات کرتے ہیں، ابھی ہم نے تو تنقیدی بہت ساری باتیں کر میں مفتی معاذ صاحب کی بات کے بعد ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا اسی کے اوپر۔ نفرت متحقق ہو گئی، ٹھیک ہے، ایک شخص سے نفرت ہو گئی ہے، اب علاج کیا ہے؟ یہی میں کہنا چاہ رہا تھا۔ اچھا، کیونکہ ہم نے بہت بات کر لی، میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا کہ نفرت ہو گئی، اس پر ہم نے بہت بات کر لی، اللہ ہمیں محبت عطا فرمائے۔ اب ہم اس پر آتے ہیں کہ محبت کیسے ہو۔ اچھا، میں اس موضوع کو جو نا تھوڑا سا درسی نہیں رکھنا چاہ رہا۔ یہ اسباب محبت یہ ہیں، جمال، کمال، علم، شرف۔ اسباب نفرت یہ ہیں، یہ میں چاہ رہا ہوں ہم اپنے تجربات کی روشنی میں تو بات کریں نا، کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جائے۔ تو میں وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، یہ میرا مجرب ہے، کہ اگر کہیں پر کسی بھی وجہ سے کوئی آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، یا کسی کی نفرت کسی سبب سے آ گئی یا بلا سبب آ گئی، یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم میں سے اکثریت نفرت بلا سبب کرتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی ان سے پوچھا جائے بھائی نفرت کا سبب بتاؤ، سبب کچھ نہیں پتا ہوگا۔ کئی لوگ اس لیے ہوں گے کہ وہ اس گروپ میں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس گروپ کے لوگوں سے نفرت کریں گے، اس ماحول کی وجہ سے جو انہیں وہاں پر ملا۔ تو اس کا ایک طریقہ کار کیا ہے کہ جس سے آپ کو نفرت لگتا ہے کہ میرے دل میں تھوڑی سی ہے، وسعت قلبی کے ساتھ اس کی تعریفیں شروع کر دیں۔ کیا بات، سچی تعریف ہے، بڑا مشکل کام۔ نفس آپ کو ذلیل کر دے گا کہ کیا کرنے جا رہا ہے، نیند آپ کی خراب کر دے گا، آپ کے حلق میں الفاظ آ کے اٹک جائیں گے کہ انہیں میں نکالوں کیسے۔ ایک کام یہ کریں
آپ خود دیکھیں گے کہ جب آپ اس کی خود تعریف کریں گے نا، کہ یار ہر بندے میں تعریف کا کوئی نہ کوئی تو پہلو ہوتا ہے نا، بالکل ہی مردود تو نہیں ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہوگی جس کی تعریف ہو سکتی ہے، تو آپ وہ پہلو اٹھائیں کہ یار اس چیز کے اندر یہ جو فار ایگزامپل ہمارے طبقات کے مفتی صاحب ہیں نا، بڑے محنتی آدمی ہیں یار، ان کا تدریس کا جو انداز ہے نا بڑا زبردست ہے یار، ان کا جو مطالعہ ہے فقہ کے اندر، فقیہ بڑے زبردست ہیں. اب اندر دل مر رہا ہوگا، کنفرم ہے، ٹھیک ہے، اندر آپ کو گھٹن محسوس ہو رہی ہوگی کہ کہیں ہارٹ اٹیک نہ آ جائے اور میں مر نہ جاؤں. لیکن اگر آپ نے یہ کر لیا، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نور سے بھر دے گا. یہ تو وہ نفس پر غالب آنا، اپنے اوپر جو ہے نا مجاہدہ نفس، مجاہدہ. ایک کام یہ. دوسرا کام کیا کریں؟ جب بھی دعا کریں نا نماز کے بعد، اس بندے کا نام لیں. اسپیشلی آپ جانتے ہیں آپ کے دل میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے. اب اس کا نام لیں، یا الہی حمزہ کو، فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، حمزہ کو ترقیاں عطا فرما، یا الہی حمزہ سے ہر مصیبت کو دور فرما، یا الہی حمزہ پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما. 3 دعائیں کریں. یہ میں آپ کو نسخہ وہ نہیں بتا رہا جو آپ کو مہینوں کرنا پڑے گا. ود ان 3 days اس کے دل میں اللہ آپ کی محبت پیدا کر دے گا. سبحان اللہ. اور آپ خود پھر قلب پہ غور کریں گے کہ پہلے میرے دل کے فہرست میں یہ مردود ترین آدمی تھا، اور اب یہ بندہ مقبول ترین ہو گیا. یہ ہے روحانی طریقہ کار جو میں نے اپنے بزرگوں سے صوفیہ سے سیکھا کہ وہ یہ کیا کرتے تھے اور تحائف دیا کرتے تھے. اس کے پیچھے لاجک وہی ہے نا کہ ظرف وسیع ہو گیا. آپ نے اپنے دل کو اس کے لیے جب کشادہ کر لیا تو وہ آ جائے گا. ہمارے اکابر تو تحائف بھیجا کرتے تھے نا، تحادو تحابو کے تحت، کہ وہ محبتوں میں تبدیل ہو جائے. اسی طرح سلام کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو. یہ خالی رسم تو نہیں ہے نا، دعا ہے. لیکن ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ ہم نے اسے رسم بنایا ہوا ہے. مفتی صاحب بات یہ ہے کہ جو طریقہ کار ابھی آپ نے بتایا نا، یہ ہے بہت اعلیٰ ظرف کے مالک لوگوں کا. یعنی دعا کرنا یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اور اسی طریقے سے مدح کرنا. میرے خیال میں جو اس وقت معاشرہ جس طرح بھائی تعریف کرنا، مطلب آدمی آنکھیں بند کر کے جس سے نفرت ہے نا اس کے بارے میں سوچے، اس میں کوئی تعریف کے لائق چیز ہے؟ اندھیرا، مطلب اندھیرا، کوئی ایک پوائنٹ، کوئی بتی جلتی نہیں. یا نفرت متعلق جل بھی جائے تو اس کا بٹن خود بند کر دیتے، یہ نہیں کرنا. مطلب یا تو نفرت متحقق نہیں ہوگی، اور اگر نفرت متحقق ہے تو پھر یہ قریب محال لگتا ہے. اب میں تھوڑا سا حل وہ بتاتا ہوں، ذرا ہلکا سا ہے، آسان حل، جو کہ آپ جو ذہن میں رکھ کے آئے نا وہ آپ کو لازمی بتا رہا ہے. نہیں، میں ایک چیز آپ کو عرض کروں. بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک کام وہ جو 100 میں سے 2 مقرب لوگ کریں، ٹھیک ہے نا، بہت بڑی بات ہے. اور ایک 98% کا کوئی چانس لگتا ہو تو میرے خیال میں دونوں 100% چلے تقبل اللہ. اچھا 98 اس نے اپنے پاس رکھا ہے، 2 پوائنٹ میری طرف دیے کہ 2 پوائنٹ یہاں پہ آ گئے، 98 میرے پاس. میرے علاج سے آپ کا علاج جو ہے نا وہ بہت اعلیٰ ہے. اچھا ہم تو اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ پرسنٹیج ہمیشہ مفتی عثمان لاکھانی صاحب کے پاس زیادہ ہوتا ہے، یہ ہماری مسلمہ بات ہے. لیکن میں تو یہ برملا کہتا ہوں کہ جو آپ کا حل ہے نا وہ انتہائی شاندار ہے. عوامی اعتبار سے جو حل ہے نا وہ یہ ہے، سب سے پہلے جس فرد سے نفرت ہو جاتی ہے نا تو انسان کیا کرتا ہے، اس سے دوری اختیار کرتا ہے نا. 3 صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ بندہ دوری اختیار کر لیتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس نفرت کے بعد وہ مقابلے پہ اتر آتا ہے، یعنی وہاں سے نفرت تو یہاں سے نفرت. وہ کون سا آپ کا شعر آپ پڑھتے ہیں، شعر اس ہاتھ دے، ہاں دکھ درد دے آفات لے، ٹھیک ہے، خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ. اب وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے دکھ درد دیا ہے تو اب کیا ملنا چاہیے، آفات ملنی چاہیے. تو عمومی طور پر مقابلے کا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے. تیسرا طریقہ کار مکالمے کا ہے. مکالمہ، اس کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. آپ سب سے پہلے ہمت کر اتنا کر لیں کہ جس فرد سے آپ کو نفرت ہو رہی ہے نا، اب اس سے ڈسکس کریں. ہو سکتا ہے کہ اس کو غلط فہمی ہوئی ہو، اور حضرت ریسرچ یہ بتاتی ہے، تحقیق یہ ہے کہ عمومی طور پر جو نفرت ہے نا اس کا بڑا پرسنٹیج مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پر آپ نے بات چیت کی اور اس کی غلط فہمی کو دور کر دیا تو یہ نفرت کا کتنا پیارا علاج ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں مقابلے کی بجائے
سکوت کی بجائے ہمیں مکالمے کی طرف آنا چاہیے. واہ. اچھا حضرت ہم یہ کہتے ہیں کہ خوبصورتی جو ہے نا وہ ایک طرح سے کلام کا بھی حسن ہے. خاموش بھی رہا جائے تو یہ بھی اس کی اپنی بیوٹی ہے، لیکن جس وقت کہیں نفرت متحقق ہو جائے نا وہاں خاموشی اس نفرت کو برقرار رکھنے کا بنیادی سبب ہے. مثال کے طور پر کسی کے ساتھ اگر منافرت ہو گئی ہے، اب اگر بندہ بات ہی نہ کرے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ اب وہ جتنی خاموشی زیادہ ہوتی چلی جائے گی اتنی آٹو پر نفرت زیادہ ہوتی چلی جائے بالکل ایسا ہی ہے. اس کا بہت مطلب اہم یہ بات ہے کہ یہ وہ مرض ہے کہ اس کو آپ کو مکالمے کے ذریعے جلد از جلد حل کرنا حل ہوگا. کرنا ہے. اچھا اب مثال کے طور پر آپ نے بات چیت شروع کری ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سامنے والا جب متنفر ہے تو اس کی رائے یقیناً آپ کی رائے سے مختلف ہوگی. Very ٹھیک ہے، simple. اب اختلاف رائے کو سہنا اور اس میں اعتدال رکھنا کیا بات. اور پھر عفو درگزر سے کام لینا، یہ ہے اصل امتحان. بات لوٹ کر آ گئی وسعت ظرفی پہ. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم طائف والا واقعہ دیکھ لیں، اللہ اکبر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں منافرت کے چاروں اسباب پائے جا رہے ہیں. ان کو کفار مکہ کی طرف سے جو باتیں مطلب انہوں نے سنی تھیں وہ اس میں غلط فہمیوں کا انبار. ٹھیک ہے. دوسری بات حسد میں وہ بھی جلے بنے تھے کہ یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ لوگ مالدار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اعتبار سے مطلب اس طرح کی وسعت جو نہیں آپ نے اختیار فرمائی. اچھا اسی طریقے سے ان میں تعصب بھی تھا، وہ لوگ سردار اور آپ بظاہر مطلب سردار کے ٹائٹل کا اس وقت معاملہ نہیں تھا. اور انانیت. حضرت چاروں اسباب ان کے اندر پائے جاتے تھے منافرت کے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ملک الجبال آپ کے پاس آئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جو مطلب وہ ظلم کر سکے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر کا راستہ اپنایا. پہلا مکالمہ بھی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے نا کہ میری بات تو سنو. ٹھیک ہے، تو مکالمے کا راستہ آپ نے اختیار فرمایا تاکہ یہ نفرتیں ختم ہوں. اچھا مکالمے پر جب وہ لوگ راضی نہیں ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر کا عملی جو ہے نمونہ وہ کر کے دکھایا کہ آج یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے لیکن کل ایسا ہوگا کہ انہی کی نسلوں میں وہ لوگ پیدا ہوں گے جو خدمت دین کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نفرت کا حقیقی معنی میں علاج کرنا چاہتے ہیں تو مکالمے سے آغاز کیجئے. اس بات کو پیش نظر رکھیے کہ سامنے والا آپ کی رائے سے اختلاف کرے گا. اختلاف رائے سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے اس کو معتدل انداز میں مینج کرنا ہے، اور جب آپ مینج کر لیں پھر عفو درگزر کا راستہ اختیار کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ضرور اس نفرت کا علاج فرما دے گا اور یہ نفرت محبت پہ تبدیل ہو جائے گی. پہلے زمانے میں صرف کے امام ہوتے تھے، نحو کے امام ہوتے تھے، تو علمی اختلاف ہوتا تھا نا. تو میں نے کسی مقام پر پڑھا تھا کہ دو ایسے ائمہ تھے جو ہم عصر تھے اور دونوں کا علمی اختلاف تھا اور دونوں کے شاگرد تھے بہت سارے. تو ایک بار ایسا ہوا کہ ایک استاد کا جو دوسرے استاد تھے، امام تھے، ان کے علاقے سے گزرنا ہوا اور خبر عام ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ چلو ان سے ملاقات کرتے ہیں. ملاقات کی اور ان دونوں نے اپنے شاگردوں کو کمرے سے باہر نکالا اور کہا کہ آج پوری رات ہم دونوں ایک دوسرے کے علم کا امتحان لیں گے اور کل اعلان کریں گے کہ کون صاحب علم ہے اس فن کے اندر. پوری رات وہ آپس میں بحث و تمہیز کرتے رہے اور جب صبح باہر نکلے تو ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت روئے زمین پر اس فن کا ان سے بڑا کوئی امام نہیں ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر ان سے بڑا کوئی امام نہیں ہے، اور دوسرا ان کو کہہ رہا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر ان سے بڑا کوئی امام نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا خلوص تھا. اور جو آپ مکالمہ کہہ رہے تھے، باب مفالہ لازم ہے. مکالمہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو صرف بولنا نہیں ہے، آپ کو سننا بھی ہے. بالکل ایسے ہی. اور سننا کمال ہوتا ہے. جب آپ اچھے لسنر بن جاتے ہیں، سننے والے بن جاتے ہیں، تو سامنے والے کا دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ڈسٹینس کر لیتے ہیں نا تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے غلط فہمیاں ڈالنے کا. اچھا ہمارے ہاں کچھ انسان بھی بصورت شیطان ہوتے ہیں. جب دو میں ڈسٹینس ہو گیا تو وہ باقاعدہ ایک کے پاس جائیں گے، اس کے ذہن میں غلط فہمیاں ڈالیں گے،
پھر دوسرے کے پاس آئیں گے، اس کے ذہن میں غلط فہمیاں ڈالیں گے، اور ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ آیا تھا وہ فاصلہ بڑھاتے چلے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس مقام پر پہنچ جائیں گے کہ جہاں پر واپسی کے سارے راستے مسدود ہو جائیں گے. اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا. یس، مر جاؤں میرے جنازے میں نہیں آئے، رشتہ دار آنے نہیں دینا، بتانا نہیں. کیا خیر. تو یہ بڑی مطلب خطرناک چیز ہے. اچھا میں اس میں ایک اور چیز تجربتاً عرض کر دیتا ہوں کہ مجھے اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا کسی سے اور قریبی لوگوں میں، تو میں اسٹریٹ فارورڈ اسے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ کے بارے میں مجھے یہ خیال آ رہا ہے، آپ کلیئر کر دو صحیح آ رہا ہے یا غلط آ رہا ہے. واہ. ڈائریکٹ پوچھتا ہوں، اچھا لگے یا برا. اب میں زندگی عذاب میں گزارتا رہوں کہ اس نے یہ بات بولی تو کیوں بولی، کروٹیں بدلتا رہوں، اور اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس نے کس پیرائے میں یہ بات کی تھی. بالکل اس نے کچھ اور کہا، میں کچھ اور سمجھا، وہ بھولا ہوا ہے اور میری رات کی نیند خراب ہوئی ہوئی ہے. تو آپ ڈائریکٹ کال اٹھائے بھائی. اگر آپ کا کوئی دوست ہے، دوست ہوتا ہی وہ ہے جس سے آپ سب کچھ کہہ سکیں. اگر آپ دوست کے لیے بات دل میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں میں اس سے کروں گا نہیں، تو پھر آپ کی اس رشتے کے اندر نفرت آئے گی. اسی طرح میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اس کے اندر کوئی چیز صحیح نہیں لگی، آپ اسٹریٹ فارورڈ کہیں. اچھا کہیں پر بدگمانی جو ہے وہ نفرت کا سبب بنتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ظن المؤمنین خیرا، ایمان والوں سے اچھا گمان کرو. یہاں تک قرآن میں فرما دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعد الظن ان بعد الظن اسم. آگے کیا ہے؟ ولا تجسسوا. یہ بات ہے، یہ پورا موضوع ہے ٹوہ میں لگنا. معاذ کیا کر رہا ہے، عثمان کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے. بھائی آپ کی زندگی میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو بالکل قریبی ہیں، ان کے بارے آپ کو سوچنا پڑتا ہے. اچھا وہ جو آپ کو سوچنا ہے وہ اچھا سوچنا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جن کا میری زندگی میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو ان کے بارے میں مجھے سوچنا ہی نہیں ہے. اچھا وہ یہ گمان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ میرے بارے میں برا سوچتے ہیں، تو ان کو یہ بتایا جائے بھائی آپ کے بارے میں برا کیوں سوچوں گا، کیونکہ میں آپ کے بارے میں اچھا بھی نہیں سوچتا. اچھا بھائی کیوں اچھا نہیں سوچتے؟ اس لیے کہ میں آپ کے بارے میں سوچتا ہی نہیں. اب اتنی بڑی قوم ہے، میں کس کے بارے میں سوچوں گا؟ تو جو وہ طبقہ ہے کہ جن کا ہم سے واسطہ ہی نہیں ہے، ملاقات ہی نہیں. اب جیسے ہم آتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہمیں باہر مل جاتے ہیں، بہت پرانے لوگ ہوتے ہیں، 15 سال 20 سال پرانے، ذہن سے اترے ہوئے، اچانک ملاقات ہو گئی. اب ملاقات کر کے ہم اوپر آ گئے آفس کے اندر، اب میرے دماغ کے اندر وہی بندہ چل رہا، تو زندگی تو بڑی مشکل ہو جائے گی. تو یہ دائرہ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جن کا ہم سے تعلق ہے، تعلق سے مراد یہاں پر تعلق بالایمان نہیں ہے، دنیاوی حوالے سے جو ہمارے معاملات ہیں اس میں سوچنا ہے، اچھا سوچنا ہے. لیکن اب آپ گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں اور کسی بندے نے آپ کو نظر بھر کے دیکھ لیا، تو 2 گھنٹے تک آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. یہ کتنی بڑی بیماری ہے کہ اس نے ویسے ہی دیکھ لیا ہوگا، اس کی نظر جم گئی ہوگی، آپ اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو ان چیزوں سے بھی ہمیں چھٹکارا پانا چاہیے. اس پہ جو عام طور پر بدگمانی یا مس انڈرسٹینڈنگ جو ہو جاتی ہے نا، اس کا بھی ایک علاج ہے. اور وہ یہ ہے کہ بندہ روزانہ یہ سوچے کہ آج میں نے کتنوں کو پیغام محبت دیا. واہ، کسی کے دل میں نفرت تو نہیں آئی. کیا بات ہے. جب یہ محاسبہ شروع ہو جائے گا نا، تو پھر انسان نیگیٹو تھنکنگ کی طرف جائے گا ہی نہیں. بدی را بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اسا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے، بدی را بدی سہل باشد جزا. سامنے والے نے کچھ کہا، آپ نے بھی جواب دے دیا، تو آپ نے اس میں کوئی فرق ہی نہ رہا. اگر مردی، اگر جوان مرد ہو، احسن الی من اسا، عربی اور فارسی کا بہترین مجموعہ شعر ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو جو تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے. اور بڑا آدمی وہی ہوتا ہے. غالباً میرے ذہن میں وہ ایک واقعہ آ رہا ہے، لقمان حکیم رضی اللہ عنہ کا نا، کہ وہ اگر کسی کی نفرت کو ختم کرنا ہو تو محبت بڑھا، یعنی اس کی دوا کے لیے محبت استعمال کرو. انہوں نے کہا اگر زیادہ نفرت ہو تو انہوں نے کہا دوائی کی مقدار بڑھا دو، یعنی محبت کی مقدار کو بڑھا دو. مفہوم مجھے ابھی یاد آ رہا ہے. تو اگر آپ نفرت کو نفرت سے ختم کریں گے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. نفرت محبت سے ختم ہوگی. نہیں ختم ہو رہی تو کیا کریں؟ نفرت کو چھوڑ دے، محبت کو چھوڑ دیں، نہیں، محبت کی مقدار کو بڑھا دیں. کیسا ہی بندہ کیوں نہ ہو. ایک بندہ ہے آپ کو سلام نہیں کرتا، آپ آگے بڑھ کے اسے سلام کریں. 1 دن 2 دن، کتنا بھی سخت دل ہوگا نا، وہ تیسرے دن آپ سے ہاتھ ملائے گا، بولے گا یار یہ کیا. اور یہ جو دوا ہے نا، دوا محبت، یہ تو مطلب ایسی دوا ہے جو ہر مریض کے لیے بالکل ایسا ہر وقت میں ہے.
کیا خیال ہے؟ مطلب اس دوا کی نہ کسی مریض کے لیے ممانعت ہے، نہ اس کی مقدار میں کوئی مسئلہ ہے، اور نہ وقت کوئی تقاضا ہے، ایک بات جس اور وقت کریں، چاہیں اس کو دے دیں. ہمارے ہاں حبیبی ایک بات اور خاندان میں، مجھے فلاں سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، اس پر بھی ہم بات کریں کہ رشتے جو ہوتے ہیں وہ سمجھنے کے لیے ہوتے ہی نہیں. دیکھیں ہماری نبھانے کے قوم لیے ہوتے. نبھانے کے لیے ہوتے ہیں. کیا بات. اب اگر آپ سمجھنا شروع کریں گے تو ابا سمجھ میں نہیں آئیں گے کئی بار، تو کیا ابا بدل دیں گے؟ ممکن ہے. بھائی سمجھ میں نہیں آئے گا، بھائی بدل دو گے. بہن سمجھ میں نہیں آئے گی. جو رشتے ہیں وہ سمجھنے کے لیے نہیں ہیں، وہ رشتے بن گئے، اب آپ کو ان رشتوں کو نبھانا ہے. اور بڑا آدمی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا اسی کو تو سمجھدار بنانا ہے. آپ اس کو کاٹ دیں اور اپنے تک رسائی ختم کر دیں، یہ غلط طریقہ کار ہے. کہ جب رشتہ ہے تو آپ انہیں سمجھ. اور یہ جو رشتہ داروں کے اندر دوریاں ہیں، اس میں اکثر بنیاد میرا یہ خیال ہے کہ غلط فہمی پہ ہوتی ہے، نفرت نہیں ہوتی. اور خود ہی کو درست سمجھتے ہیں. مطلب انسان جو ہے دیکھیں نا، مس انڈرسٹینڈنگ ادھر بھی ہو سکتی ہے اور ادھر بھی ہو سکتی ہے. یس. مطلب ہم اپنے آپ کو کیسے مبرہ سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیوں شامل نہیں کرتے. بالکل ایسے اگر اس بات کا ادراک ہو جائے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سامنے والا غلط ہے اور ہم اس سائڈ کو چھوڑ دیں تو یہ تو آلریڈی ظلم ہے. مطلب یہ پہلی زیادتی تو ہماری طرف سے ہو رہی ہے. اگر انسان ان دونوں مطلب سائڈس پر اعتدال کے ساتھ، برابری کی سطح پر، انصاف کے ساتھ بالکل ایسے نظر ڈالے نا، تو اکثر اوقات مفتی صاحب یہ نظر آئے گا کہ یار کہیں ہماری بھی جو ہے وہ کمیاں کوتاہیاں. نو ڈاؤٹ. اچھا، یہ جتنی باتیں ہوئیں ابھی تک، میں آپ کو عرض کروں، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بڑی بڑی باتیں ہیں، کیونکہ اس میں ہم نے اپنے دل کو ڈیل کرنا ہے. دل، ایموشنز، جذبات. یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. ہم چلیں، ہم اس دور میں ہیں کہ جس دور میں نا ایموشنلی ویکنیس بہت عام ہے. ایسا ہی ہے. یعنی دیکھیں، محبت ہوتی ہے نا، اس کی بھی ایک لمٹ ہے. محبت کو ایک لمٹ میں رکھنا ہوتا ہے. آؤٹ آف لمٹ ہوگی غلط ہو جائے گی. جیسے ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے کہا میرا پیر خالی میرا ہی پیر ہے، باقی منگل بدھ جمعرات. نہیں بھائی، آپ کی اپنے پیر صاحب سے محبت بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو ایک لمٹ دیجیے. اسی طرح نفرت ہے، اس کو لمٹ پر. لمٹ میں تو وہ رکھے نا کہ جو اپنے آپ پر کنٹرول، اپنے ایموشن اتنا طاقتور ہو کہ اپنے ایموشنز کو لگامے دے کر اس کو قابو کر سکے. ورنہ جذبات کا گھوڑا تو اسی کو اٹھا کے پٹک دیتا ہے. اور اس وقت یہی کیفیت، کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس سے نفرت کریں، پھر ہو جاتی ہے. کئی بیویاں بعد میں شرمندہ ہوتی ہیں کہ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ یہ کیا کر دیا، کیوں منفی سوچیں. کئی شوہر اپنی بیویوں کے لیے، کئی ماں باپ اپنی اولادوں، کئی اولادیں اپنے ماں باپ کے لیے. یعنی آ کے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نہیں چاہتے ابو سے ایسی بات کریں، لیکن نکل جاتی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ امی کے بارے میں یوں سوچیں، لیکن ہر وقت یہی خیال آ رہا ہوتا ہے. اصل میں وہ ان کی ایموشنلی ویکنیس ہے. اس کے 2-3 طرح کے علاج ان کو کرنے ہوں گے. سب سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کو ایک مادی وجود بنایا، ہمیں اس کو نظر انداز نہیں کرنا. لہٰذا اعصاب، نروس، اور اس کے لیے دوائیاں، جڑی بوٹیاں، کسی طبیب سے کنسلٹنسی لیں، ڈاکٹر سے ملیں، وہ آپ کو تھراپیز بتا دے گا، اس کو فالو کریں. علاج کرنا سنت ہے. اگر آپ کی سوچیں آپ پر غالب ہیں، آپ کے جذبات، ان ساری باتوں کو سوچنے کے بعد مفتی صاحب بہت اچھی بات کر رہے ہیں، مفتی صاحب بہت اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن میں کرنا بھی چاہوں تو میں نہیں کر پاتا. تو اس کا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کو بھی عیب سمجھ رہے ہیں. اب یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے. تو نمبر 1، وہ اپنے اعصاب کی طاقت کے لیے جائیں، کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں. ایک چیز یہ. نمبر 2 یہ، کبھی کبھار نا طاقتور بننے کے لیے طاقت کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے. مطلب میں کھا رہا ہوں، غذا میں ہے طاقت کی، توانائی کے اجزاء ہیں، لیکن ان کی کیلوریز کو برن کروں تاکہ وہ میری طاقت صحیح طور پہ ابھر کر سامنے آ سکے. تو آپ کو وزن اٹھانے کے لیے روزانہ وزن اٹھانے کی مشق کرنی ہے. ایک دن میں نفرت محبت میں تبدیل نہیں ہو جائے گی. ایک دل میں دل کے جذبات قابو میں نہیں آ پائیں گے. روزانہ کی بنیاد پہ. اب جیسے آپ نے کہا کہ تعریف کرو، واقعی کرنی ہوگی. آج ایک تعریف کے بارے میں سوچنا تو شروع کریں. شاید 1 مہینے کی مشق کے بعد کوئی ایک پوائنٹ نکل کے آئے گا. مکالمہ کریں بالکل، لیکن مکالمے کی دعوت دینا یا اس کے پاس جا کر بیٹھنا، ہم نے دروازے اتنے بند کر رکھے ہیں کہ ان کو توڑتے توڑتے 6 مہینے لگ جائیں گے. اور ایسے موقع میں بھلا ہو یہ اہل سنت والوں کا،
یہ لوگ نا کچھ ایسے ایسے بہانے نکال دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ معاشرتی اعتبار سے یہ کوئی بہت الگ چیز ہے، لیکن آج کل کے دور کے لحاظ سے یہ بڑے پیارے پیارے بہانے بن جاتے ہیں. شب برات آتی ہے، آپ میسیج ہی کر دو بھائی معاف کر دو یار، غلطی ہو گئی ہوگی، ٹھیک ہے نا، کرے، اور پھر اس کے 2-4 دن بعد جا کرنا وہ یار مجھے لگتا ہے مجھ سے واقعی میں کچھ ہوا ہے، اور بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں ذرا. آغاز تو ہو گیا. آغاز ہو گیا. ہمارے یہاں مکالمہ جو ہے نا اس کا نتیجہ ہوتا ہے محاسبہ، کہ وہ بیٹھتے ہیں مکالمہ کرنے کے لیے، اور اس مکالمے کے بعد پھٹا کر کے آج کے بعد میرے کو نظر نہیں آ رہا، اور دیکھو اگر مجھے نظر آئے تو پھر میں تمہارا کیا کرتا ہوں. اس کے لیے پہلے وہ دوائیاں کھا لے، دوائیاں کھا لے. اور علاج جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کہ ہمارے یہاں چونکہ ڈپریشن کے اسباب بہت سارے، صحیح بات. آپ یقین کریں ہمارے لوگ واقعتاً لائق رحم اور لائق محبت ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنے سارے اسباب ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہے اور وہ ڈپریشن میں. اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک بندہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے دشمن کی تعریف کروں، میں اس کے کام کو اچھا کہوں، وہ تو معاشرے کے اندر میری برائیاں کر رہا ہے. یہ ہوتا ہے ابتداء، لیکن جب آپ کا سیلف کنٹرول مضبوط ہو جاتا ہے نا، یہ اتنا آسان ہو جاتا ہے. بلکہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے لیے یہ کھیل بن جاتا ہے، اور آپ کو یہ کھیل کھیلنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور وہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ یہ کھیل کھیل رہے ہیں، سامنے والے کو نہیں پتا ہوتا. اور آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جس کے بارے میں دل میں بہت سارے خیالات ہیں، آپ اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کا پھر روحانی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قلب کو نور سے بھر دیتا ہے، چونکہ یہ جو دل ہے، یہ دل اللہ تعالیٰ نے محبت کے لیے بنایا ہے. اچھا، پھر الخلق عیال اللہ. اب میں آپ سے محبت کروں، آپ کے بچوں سے محبت نہ کروں، پاسبلٹی ہے؟ آپ اس محبت کو کبھی بھی نہیں مانیں گے. بلا تمثیل مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. کیا بات. اب آپ اس جہت سے دیکھیں کہ اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ اس سے محبت نہ کریں؟ پھر شرف انسان ہر بندے کو حاصل ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جنہیں اگر ہم اپنی زندگیوں میں کریں تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں محبتیں آ سکتی ہیں. اچھا گمان کریں، پیار کو عام کریں، محبت کو عام کریں گے، مر جائیں گے. اور اگر محبت کرنے والے تھے تو لوگ یاد کریں گے کہ یار وہ بندہ جب بھی ملتا تھا مسکرا کے ملتا تھا، محبت سے ملتا تھا. اور اگر کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ جی یہ میرے بارے میں الٹا سیدھا بولتا ہے، تو ایک ہوتا ہے تجاہل عارفانہ. جب وہ سامنے آئے تو آپ اس کے سامنے یوں بن جائیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے آپ کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے. اور ہمارے یہاں اہل دل کے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک عام آدمی آیا اور اس کو آپ نے چائے پلانی ہے تو آپ چائے پلا دیجیے، لیکن ایک ایسا بندہ آیا جو آپ سے نفرت کرتا ہے اور آپ کی برائی کرتا ہے، تو اب وہ عام آدمی نہیں، وہ خاص آدمی ہے. اسے چائے نہیں پلانی، اسے کھانا کھلانا ہے. کیا بات ہے. اب یہ جو درجہ ہے کہ اسے کھانا کھلانا ہے، یہ آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی آخری بات کہنی ہے؟ آخری بات یہ ہے حضرت، یہ جو محبت ہے نا، مثال کے طور اچھا پر، مجھے پتا تھا آپ نے آخری بات کی، ہاں لیکن وہ بات واقعی میں خلاصہ بھی ہے. انسان کے پاس دنیا بھر کی نعمتیں ہوں، بتائیے، اور اگر محبت کی نعمت نہ ہو تو آپ یہ سمجھ لیں وہ تمام نعمتیں بے اثر ہیں، اس لیے کہ یہ شخص قلبی سکون نہیں پا سکتا. قورمہ نمک نہیں ہے. بالکل. مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ سب کچھ ہو، یعنی ساری ڈشز ہوں اور سبھی مطلب بغیر نمک کے، تو پھر ٹھیک ہے نا، وہ تو کوئی بھی کام کی نہیں. تو ساری چیزیں موجود ہیں، محبت نہیں ہے تو پھر قلب جو ہے وہ بوجھل ہے، یہ سب بیکار. لیکن اگر انسان کے پاس محبت ہے اور وہ خالی صوفی ہے حضرت، جی ہاں، انسان کے پاس محبت بانٹنے کے لیے ہے اور بظاہر اس کی تجوری خالی ہے، لیکن وہ جو محبت ہے نا وہی اس کے سکون کا ایک سرمایہ ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس بات کو سمجھے کہ یہ ایک سر چشمہ ہے انسان کی کامیابی کا، قلبی سکون کا، اور دیگر نعمتوں میں اطمینان کا. کیا بات ہے، سبحان اللہ، تقبل اللہ. کیا بات. چلیں جی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میرے خیال میں جوابات کی طرف آ جاتے ہیں، تاکہ وہ جو شکوہ ہے کہ ٹائم کم دیا جاتا ہے جوابات کو، وہ کسی طرح دور ہو سکے. آج ابھی ہم کس ٹائم تک پہنچے ہیں؟ ماشاء اللہ سے 12:06 ہو رہے ہیں. اوہ. چلیں، پہلا سوال ہے، ماریا بہن ہے کوئی، اگر دینی مدارس کے لیے عطیات جمع نہ کیے جا رہے ہوں، کہ لوگوں کو ہے کہ مانگتے رہتے ہیں، تو کس طرح عطیات جمع کیے جائیں؟ بتائیے. سمجھا نہیں میں. لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، یار یہ مانگتے ہی رہتے ہیں،
اب عطیات ضروری بھی ہیں مدارس چلانے کے لیے، تو بیلنس کس طرح کریں، یہ مراد ہے. میں عرض کروں، دیکھیں مدارس اور دینی جتنے بھی کام ہیں ان کے لیے اسباب تو چاہیے. آپ جانتے ہیں آج مہنگائی کا زمانہ ہے، تو اس میں گھر چلانا مشکل ہوتا ہے، تو ایک بڑا ادارہ چلانا یہ ضرورت ہوتی ہے. اس میں جو ہمارا طبقہ ہے ان کے لیے میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ عطیات یا صدقات یا زکوٰۃ جو بھی فنڈز وغیرہ کیے جاتے ہیں وہ ضرورت ہیں، اسے ضرورت کے دائرے میں رکھیں، مقصد نہ بنائیں، اور عطیات مانگنے کے لیے پیچھے نہ پڑ جائیں. اس سے سامنے والا بدظن ہوتا ہے. اور وہ ابھی اس دن ہم لوگ ایک جگہ پہ تھے، کہیں پہ کھانے کے لیے ہم لوگ تھے، تو وہ 2 مولانا آئے تھے گاڑی کے پاس مانگنے کے لیے، تو کیا کیفیت ہو گئی تھی. تو انتہائی ایسا عجیب سا فیل ہو رہا عجیب، تھا. تو ایسا کوئی یعنی کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے تشخص خراب ہو. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ ہوتا ہے وہ سیٹھ کے پیچھے پڑ ہی جاتا ہے، روزانہ پہنچ جاتا ہے، اگر آپ کو کوئی نہیں دے رہا تو چھوڑ دے. لیکن بہرحال ہمارا معاشرہ چونکہ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ یہاں پر ضرورتاً مانگنا پڑتا ہے. ورنہ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو چندہ لینے کے لیے جانا نہ پڑے، جس کو دینا ہے وہ آ کے آپ کو دے. اور آپ کا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ بیٹھیں بلکہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرے کہ آپ کے ذریعے مستحقین تک پہنچ گئے. تو کوئی ایسی روش اختیار نہ کریں، اور اگر کہیں پر کی جاتی ہے تو پیار محبت کے ساتھ سمجھائیں. اور اس میں کچھ لوگ ذاتیات یعنی چندے کی جنگ کو ذاتی جنگ بھی بنا لیتے ہیں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اب کوئی کسی درجے پر کام کر رہا ہے، ان کی اب جیسے دعوت اسلامی، اب دعوت اسلامی کا جو دینی کام ہے وہ ہمیں کھلی آنکھوں کے ساتھ نظر آ رہا ہے کہ ایک عالمی کام ہے اور اس کے اسباب اسی لیول پر درکار ہیں. اچھا پھر چونکہ سسٹم بہت بڑا ہے تو تھوڑی بہت خرابیاں کہیں نہ کہیں ہوں گی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کلیتاً منع کر دیں کہ بھئی کوئی انہیں سپورٹ نہ کرے. تو پھر یہ جو دین کا پوری دنیا کے اندر کام ہو رہا ہے کس طرح ہوگا؟ تو یہ پہلو بھی ملحوظ نگاہ رکھیں. اچھا بالفرض کہیں پر کوئی ایک چھوٹا ادارہ ہے اور اس کی نیڈ ہے اور وہ ادارہ نہیں چل پا رہا، تو اب ان دونوں کو چاہیے. یعنی پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ایک دکاندار ہے، وہ مال بیچ رہا ہے، اچھا مال بک گیا. اب گاہک آیا اور اسے پتا ہے کہ میرے سامنے والا جو دکاندار ہے اس کے پاس آج کوئی گاہک نہیں آیا، تو وہ گاہک کو کہتا تھا کہ میں نے اچھا کما لیا ہے، آپ اس سے جا کر خرید لیں، اس کے پاس آج کوئی گاہک نہیں آیا. کیا ظرف ہے یہ. یعنی آپ سوچیں وہ بزنس کے اندر اتنا بڑا ظرف رکھتے تھے. اور ہمارے ہاں چندے کے معاملے میں کہ بھائی وہاں پہ مت جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پارٹی جو ہے وہ کسی اور کے پاس چلی جائے. یہ کم ظرفیاں ہیں کہ جہاں پر چندے کو مقصود بنا لیا گیا. چندہ درست ہے، ضرورت ہوتی ہے، لیکن چندے کا دھندا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگ اس کو بطور دھندا لے لیتے ہیں اور پیچھے پڑ جاتے ہیں. میں اس چیز کو طبعی طور پہ پسند نہیں کرتا، لیکن اس میں میں نے باتیں عرض کی ہیں یہ کوئی فارمولا یا کوئی ایک ایسا کلیہ نہیں ہے. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مزاج کیا ہے، کس طرح کے لوگوں میں آپ رہتے ہیں، کس طرح کا علاقہ ہے، اس کے مطابق آپ لوگوں کو ڈیل کیجئے. ہاں ایک ون لائنر اس کا میں یہ ضرور دے سکتا ہوں کہ چندہ لینے میں کوئی ایسا راستہ اختیار نہ کریں جہاں پر عزت نفس پر کمپرومائز کرنا پڑے یا مذہبی طبقے کی طرف انگلی اٹھے کہ یہ بس چندہ مانگنے والے لوگ ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، اور جہاں پر دین کو ضرورت ہوتی ہے وہاں پر یہ اپنے لیے چندہ نہیں لیتے، دین کے لیے چندہ لیتے ہیں. چلیں جی، اس کے بعد ہیں ہمارے ساتھ چندے سے متعلق ایک سوال ہے، اس میں چھوڑ دیتا ہوں. ارشد رضا اتاری صاحب، مفتی صاحب اگر کل تجسس کے موضوع پر سیشن ہو جائے تو بہت مہربانی ہوگی. ابھی ہم موضوع فائنل کر چکے ہیں 2-3 روز کے، لیکن ہم ذہن میں رکھ لیتے ہیں، جب موقع ملے گا تو اس موضوع پر ہم گفتگو کر لیں گے. مفتی صاحب، سوشل میڈیا کے پازیٹیو یوز پر بھی ایک ٹاپک ہونا چاہیے. اب ہماری آڈینس جو ہے نا وہ ٹاپک سجیشن پہ آ گئی ہے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے. آپ یہ بھیجا کیجئے، اس میں جو موضوعات ہمارے لیے ممکن ہوں گے ہم لیں گے، چونکہ ہم تو چاہتے ہی ہے کہ آپ لوگ سنیں، سیکھیں اور فائدہ ہو. ماریا بہن سے ہمیں فنافی شیخ ہونا اور پیر سے ایک حد تک محبت ہونی چاہیے، اس کی وضاحت بالکل ہونی چاہیے. دیکھیں پیر ہمارے ہاں جو شیخ ہے، مرشد ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ روحانی طور پر اللہ کا مقرب ہے، اور جو اس سے جڑتا ہے وہ جڑنے والا اللہ کے قریب ہو جائے. یہ بنیادی طور پر فلسفہ ہے طریقت کا. اور اس میں مختلف درجات جو صوفیہ کے اپنے مشاہدات تھے
یا اپنے تجربات تھے انہیں اصطلاحی رنگ دے دیا گیا، جیسے سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر بن اللہ، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ ایکسیٹرا، مختلف اقسام ہیں۔ اس سے مراد یہ کہ آپ کی شیخ سے محبت ایسی ہو کہ جس میں آپ شیخ کے فرما بردار اور اس کے راستے پر چلیں، لیکن شیخ وہ ہو جو رسول اللہ کے راستے پر ہو۔ تو اس میں اصل بات یہ ہے کہ آپ کی جو شیخ سے محبت ہے وہ ما ورائے قرآن و سنت نہ ہو۔ فارمولہ اصل چیز ہے اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول۔ اگر وہ ما ورائے قرآن و سنت ہے کہ جو شیخ نے کہہ دیا تو پھر وہ میں نے کرنا ہے، چاہے قرآن کچھ کہہ رہا ہے چاہے حدیث کچھ کہہ رہی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اور یہ عمومی طور پر وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر نااہل لوگ ہوتے ہیں، ورنہ واقعتاً جو شیخ ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ بھائی یہ مرید پھانسی کا پھندا ہے، ٹھیک ہے، پہلے اپنے آپ کو بچانا تو دنیا میں، اب یہ بھی گلے میں آ گیا، اس کی ذمہ داری بھی میرے پہ آ گئی ہے۔ پھر وہ ٹائم بھی دیتا ہے، سکھاتا بھی ہے اور تربیت بھی کرتا ہے۔ تو یہ محبت ہے، یعنی شیخ سے محبت اللہ رسول کی وجہ سے، اور یہ محبت ایک اس درجے میں ہونی چاہیے کہ اس کی سیرت کو جو کہ سیرت مصطفیٰ کریم کے مطابق ہے اختیار کیا جائے۔ حضور اس کا ایک پہلو اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ شیخ کی محبت یا شیخ فنا فی شیخ ہونا، اس کی تلقینیں جو ہمیں بزرگوں کی طرف سے نظر آتی ہیں، اس کا ایک ریزن ہے ڈسٹریکشن سے بچانا۔ دیکھیں مرید کی اصل منزل تو اللہ تعالیٰ ہے، تصور شیخ آتا ہے اسی بالکل وجہ سے، اصل منزل تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ پہلے 10 طرح کے شیوخ اس کے سامنے ہیں، وہ دیکھ لے کہ کس سے اس کی کیفیات ملتی ہیں، کس کی باتوں کو وہ تیزی سے انڈرسٹینڈ کر کے اس کے انداز کو فالو کرتے ہوئے وہ اللہ کی طرف تیزی سے قریب ہوگا۔ اچھا جب ایک دفعہ وہ طے کر لینا تو پھر اب باقیوں کے مقابلے میں وہ زیادہ ان کی صحبت اختیار کر کے ان کو لے کے چلے۔ اور پریکٹیکلی آج کے دور میں ہم ایسا کرتے ہیں، جب میں ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتا ہوں تو دوسری یونیورسٹیز کے کچھ پروگرام میں شرکت کر لوں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں اپنی تعلیم اور ڈگری کمپلیٹ اسی یونیورسٹی سے کرتا ہوں تاکہ میں اپنی منزل، اپنے ہدف کو پا سکوں۔ تو یہاں پہ یہ یوں نہیں ہے کہ فنا فی شیخ، ایک شیخ کی ہستی میں فنا اس طور پر ہو جائے آدمی کہ باقی شیوخ کو فنا کر ڈالے، یہ نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پہلے آپ دیکھیں نا، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، تو نقش بندیوں نے بھی اپنی گردنیں جھکا لی۔ کیا ہوا؟ شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ عنہ نے اپنی گردن جھکا لی۔ اور پہلے یہی وسعت تھی۔ یہ ہمارے یہاں مطلب شیخ کا کام کیا ہے؟ واصل باللہ، کہ جو سالک آیا ہے اسے اللہ سے جوڑنا، بس یہ جب فلسفہ ہوگا تو یہ ایسے لوگ ہیں آج کے دور میں بھی۔ اور یہی اصل ہے جو بات بیان کی گئی ہے کہ وہ ایک آپ کا جو تصور پایا جاتا ہے، تصور شیخ کے ایک ضرب لگائی تو شیخ کو تصور میں لے آئے، وہ فوکس کرنے کے لیے۔ اور وہ شیخ کون ہے؟ جو کہ عامل بالشریعت ہے، اور وہ آپ کو روحانیت کے منازل طے کروا دیتا ہے۔ چلیں جی ایک اور سوال شامل کرتے ہیں۔ بہت ایک کوشش یہ کریں، جو آپ لوگ سوالات لکھ رہے ہیں، اب یہ کوئی بہن ہے بنت بشیر، بہت مطلب 12-15 لائنوں کا سوال ہے، میں کوشش کرتا ہوں اگر میں پڑھ سکوں، اور لکھا ہوا بھی رومن کے اندر ہے۔ اگر اخلاص نیت کے ساتھ کسی معاملے کو کلیئر کرتے ہوئے آگے بات کے معافی کا معاملہ کیا جائے، مگر سامنے والا یا والی فقط اپر ہینڈ رکھنے کے لیے آپ کو مزید برا جانتے ہوئے معاملے کو طول دے، مزید الزام تراشیاں کرے ایکسیٹرا، سوال ہم لوگ سمجھ گئے، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس پر میں چاہتا ہوں آپ دونوں بات کریں کہ سامنے والا جو ہے وہ آپ کو کمزور سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ اس سے معافی مانگتے ہیں، اور وہ اوپر آنے کے لیے کہتا ہے کل آنا پھر بات کریں گے، اور ذلیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سچویشن میں ابھی اتنی ساری باتیں سنی تو بہت ساروں نے ارادہ کیا ہوگا کہ ہم جا کے معافی مانگیں گے، لیکن ان کو اندازہ ہے جس سے معافی مانگیں گے وہ فرعون وقت ہے، تو وہ خوف ہے کہ مجھے اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا ہوگا۔ اس سچویشن کو کیسے ڈیل کریں؟ 2 بنیادی فارمولے ہیں، ایک ہے وما علینا الا البلاغ والا فارمولا، یعنی ہم نے اپنا پیغام پہنچا دیا، وسعت قلبی کا مظاہرہ کر دیا، جو ایفرٹ کر سکتے تھے وہ کر لی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگر سامنے سے ضرر کا اندیشہ ہے، اور ضرر کا اندیشہ مختلف وجوہات کے حوالے سے ہو سکتا ہے، عزت کے حوالے سے بھی ضرر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب جو ہم پر لازم تھا ہم نے اس کا اہتمام کیا۔ سامنے والا اگر تنگ نظری کا شکار ہے اور وہ بلکہ بات کو اور بڑھا رہا ہے،
عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ریئیکشن اور ہارڈ ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری اس نے پوری کر لی. اب اگر وہ بیک ہوتا ہے تو اس میں شرن کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی، اس پر اسے ثواب بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہے وہ عطا کیا جائے گا. دی بیسٹ. نیکسٹ کویشچن ہے جناب علی مدثر فضلانی صاحب. مفتی صاحب آپ کی تمام باتوں سے اتفاق ہے، آپ اختلاف بھی کریں، ہمارے یہاں تو حق دیا جاتا ہے کہ بھائی اتفاق ضروری نہیں ہے. آپ جس طرح میں اپنا اوپینین رکھنے کا رائٹ ہوں، آپ کو بھی رائٹ ہوتا ہے، لیکن یہ میں مزاحن کہہ رہا ہوں، جزاکم اللہ. لیکن مفتی صاحب، لیکن اگر مگر چونکہ چراچے یہ پورا بیڑا غرق کرتے ہیں کہ پچھلا مفہوم اور اگلا مفہوم، جو آپ نے حق دیا ہے وہ استعمال، ہاں اس کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن مفتی صاحب کچھ لوگ جو فتنہ برپا کرتے ہیں، آپ اس پہ گفتگو کیجئے، ان کا کیا؟ اور یہ خاندان میں بھی ہوتے ہیں. اب ان سے تعلق کا قائم رکھنا، تو ان کا حوصلہ بلند کرنا اور ان سے محبت کو قائم رکھنے کی کوشش کی جائے تو اسے ہماری کمزوری سمجھتے ہیں اور مزید جری ہو جاتے ہیں. کچھ فرمائیے. کیا بات ہے، دی بیسٹ. اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ دیوار کی مضبوطی کے لیے سیمنٹ اچھا ہو، اچھی مقدار میں ہو، بہت ضروری ہے. نو ڈاؤٹ، بالکل یہ ضروری ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس میں سریائی نہ ہو. جب شریعت کا کوئی بھی ایک حکم آتا ہے نا، تو دیگر احکامات کے ساتھ مل کر اس کو دیکھا جائے گا. جیسے دوا ہوتی ہے، کوئی سی بھی دوا، تو اس کے آج ہم نے ایک انگریڈینٹ پہ بات کی ہے، لیکن اس کے 10 انگریڈینٹس اور ہیں، اور ان سب میں توازن کے ساتھ چیز کو لے کر آنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور یہی ایک جو ٹرمنالوجی بولی جا رہی ہوتی ہے شریعت اور طریقت کی. شریعت آپ کو اجزاء بتا دیتی ہے، طریقت ان اجزاء کو ڈیل کرنے کا سلیقہ سکھا رہی ہوتی ہے. کیا بات ہے. تو یہاں پہ جہاں پہ فتنے کا اندیشہ ہو، فتنے سے بچیں گے. جہاں پہ سامنے والے کے تکبر کو سپورٹ کرنا بن رہا ہو، وہ بلا وجہ میں آپ پہ چڑھائی مارنا شروع ہو جائے، جس کا آنسر علامہ عثمان صاحب نے کیا، وہاں حکمت و دانائی کو دیکھا جائے گا، ڈیل کیا جائے گا. ہمارے ساتھ تو کہیں پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے تو ہم عثمان بھائی کو ساتھ لے جاتے ہیں، بلا وجہ اگر کوئی چڑھائی کر رہا ہو تو. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ڈن ہے. آگے چلیں. کوئی مطلب مکمل ہو گیا نا. چلیے. اس کے بعد ہیں جناب محمد فیاض حنفی صاحب. ذکر و مراقبہ کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں. اس پہ کام چل رہا ہے، 150 خانقاہوں کا پلان ہے، اور یعنی آپ لوگ دعا کیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے اور کچھ کاموں کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. یہ جو روحانی اذکار اور مراقبہ ہے نا، اس کے لیے صحبت بہت ضروری ہے. ذکر تو آپ خود کیجئے، اس میں جلالت یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنے قلب پر توجہ کر کے پڑھیے. اور مراقبہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے قرب کو محسوس کریں. یہ وہ درجہ ہے کہ یعنی 2 درجات ہوتے ہیں، مشاہدہ اور مراقبہ. حدیث مبارکہ میں ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت یوں کر گویا کو تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے مشاہدہ حق. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر یہ تصور قائم نہ ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ تصور قائم کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے مراقبہ حق. صوفیہ کی جو یہ 2 اصطلاحات ہیں نا، مشاہدہ اور مراقبہ، یہ اس حدیث سے مستفاد ہیں کہ مشاہدہ کرنا یا پھر مراقبہ کرنا. تو یہ مراقبہ کے مختلف طریقے ہیں. مراقبہ احدیت ہوتا ہے، مراقبہ معیت ہوتا ہے، مراقبہ اقربیت ہوتا ہے. 11 قسم کے مراقبات بعض سلاسل میں ہیں، بعض میں 7 قسم کے مراقبات ہیں. لیکن یہ جب آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں گے اور اس کی آپ کو یہ پریکٹس کروائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کبھی موقع ملے گا تو ہم اس پر بات کر لیں گے. محمد وسیم صاحب. سلام استاد محترم، آپ سے عرض ہے کہ اچھا جی، سنڈے فاضل کلاس دوبارہ شروع کریں. سنڈے کلاس میں آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ماشاءاللہ. کب کی تھی ہم لوگوں نے؟ 1 سال ہو گیا. 1 سال ہو گیا. تقریباً. کہاں پہ کی تھی؟ القلم اسلامک سینٹر. میں یہ بات ذکر کروں کہ ہمارے بھائی حضرت علامہ مولانا عثمان لاکھانی صاحب اور ان کے بھائی، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، علامہ عامر لاکھانی صاحب، ابھی عمرے پہ ہیں ماشاءاللہ. اور دعا کا بھی کہہ دیجیے گا بھائی، امی ابو سے بھی کہہ دیجیے گا. اور اگر سن رہے ہیں تو ہماری طرف سے خاص طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا سلام عرض کر دیجیے گا. ان کا ادارہ ہے القلم اسلامک سینٹر. یہ لوکیشن بڑی کمال کی ہے. مزار قائد
اس کا VIP جو گیٹ ہے اس کے بالکل سامنے والی گلی کے اندر القلم اسلامک سینٹر ہے، درس نظامی کا ادارہ ہے، اور ماشاءاللہ بڑی محنت کے ساتھ اس علاقے میں یہ ادارہ چلا رہے ہیں، جس میں مردوں کے لیے بھی کلاسز ہیں اور خواتین کے لیے بھی کلاسز ہیں، اور ان کی ماشاءاللہ بھانجیاں ہیں جو ہمارے پاس کورس کے اندر بھی شامل تھیں، وہ خواتین کا ادارہ چلا رہی ہیں۔ تو جن سے ممکن ہو اس ادارے میں داخلہ ضرور لیں، اور آپ کو میں یہ عرض کروں کہ یہ وہ ادارہ ہے جو چندے کے بغیر چلتا ہے۔ الحمدللہ لاکھانی فیملی ہے نا، تو یہ چندہ بندہ نہیں کرتے، یہ مطلب ادارہ واقعتاً خدمت دین کے لیے چلا رہے ہیں۔ اور کتنے سال ہو گئے؟ 2016 سے یہیں پر ہی الحمدللہ ادارہ چل رہا ہے 2016 سے آپ میں جو ہے وہ مردوں کے لیے، اور 2 گھنٹے صرف، 2 گھنٹے یعنی کام پر جانے سے پہلے 9 سے 11 کی آپ کلاس القلم اسلامک سینٹر سرچ کیجئے، آپ کو پوری ٹائمنگ مل جائے گی، نمبر مل جائے گا، اس پہ آپ رابطہ کر لیجئے۔ اگر آپ بہترین انداز میں درس نظامی کرنا چاہتے ہیں، دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ، تو یہ یوں سمجھیے کہ 3 ادارے ہیں، ایک اسلامک سینٹر، ایک القلم اور ایک دعا نیٹ ورک۔ یہ تینوں جو ادارے ہیں یہ تینوں مشترکہ ادارے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اسلامک سینٹر، القلم اور دعا نیٹ ورک، یہ ہم تینوں کا یوں سمجھیے مشترکہ ہے۔ اور اسی لیے ہم نے لاسٹ ٹائم ابھی یہ بات یوں نکلی کہ یہ جس کورس کا کہہ رہے ہیں وہ کون سا کورس تھا، کیا نام دیا تھا؟ سنڈے درس اسلامی، درس اسلامی۔ تو یہ ہم نے ایک کورس شروع کیا تھا، اور یہ اتنا پیارا کورس تھا ماشاءاللہ کہ جس میں ہم نے بڑے مختصر انداز کے اندر جو ہے اس کورس کو ترتیب دیا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ وجوہات ہیں، ان میں 80% میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ وہ جو موقوف ہوا وہ میری وجہ سے ہوا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ میں کچھ میرے اپنے معاملات اس طرح کے تھے کہ وہ ہمیں موقوف کرنا پڑا، لیکن یہ ہے کہ ہم ارادہ کر لیتے ہیں دوبارہ کہ وہ اہم ترین کورس تھا، کبھی موقع ملتا ہے تو ہم اس طرح کی کلاسز دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ القلم اسلامک سینٹر کو سرچ ضرور کیجئے، جو پڑھنا چاہتے ہیں، آن سائٹ بیسٹ، آن لائن دی بیسٹ، آن لائن اسلامک سینٹر، آن سائٹ القلم اسلامک سینٹر، تو یہ دونوں ادارے آپ کے لیے مفید رہیں گے۔ چلیں جی، اس کے بعد ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کو دعائیں چاہیے تو دعا نیٹ ورک، دعا نیٹ ورک۔ میں نے پتا ہے اس میں جملہ کیا لکھا تھا، دعا سب کے لیے، سب کچھ صرف دعا کے لیے۔ کیا بات، یعنی دعا سب کے لیے ہے، اور جتنا کام ہم کرتے ہیں وہ صرف دعا کے لیے، آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ دعا سے مراد دعا نیٹ ورک، ٹھیک ہے، وہ دعا سب کے لیے، اور سب کچھ کس کے لیے، صرف دعا کے لیے۔ تو الحمدللہ یہ، اور ہمارا تو پیغام یہی ہے کہ ہم جو مطلب اور کچھ دے نہیں سکتے تو دعا ہی دے دیجئے بھائی، اس پہ پیسے تو نہیں لگتے، اور دعا کی اپنی برکات ہیں۔ چلیں، اس کے بعد ہیں محمد حمید عبدالحمید صاحب ہیں، تمام اساتذہ محترم سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ سب نے بیان کیا تھا کہ آرام سے اور تحمل سے بیان کرنا چاہیے خطبہ کو، اور اگر مسئلہ ناموس رسالت کا ہو تو کیا ہم جو ہے وہ امیر المجاہدین کے طریقہ کار کو اختیار کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ میں اس کا مختصر جواب دے دیتا ہوں۔ ہوتا کیا ہے کہ بیان جو ہے نا لسحر، جادو ہے، صرف ناموس رسالت نہیں، اور بھی کئی ایسے موضوعات ہوتے ہیں کہ جہاں پر بندہ تھوڑا سا جذبات میں آ جاتا ہے، اور ناموس رسالت تو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور اس میں ہم نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ کوئی جذباتی بیان کرتا ہے تو وہ بالکل غلط کرتا ہے، یہ اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو جس طرح کا موضوع ہے اس موضوع کے مطابق جو ہے وہ گفتگو کی جائے گی، اور ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارا ایمان ہے، اور اس کے اوپر ہم جذبات میں بالکل آتے ہیں، اور یہ جذبات میں آنا ہمارے لیے باعث سعادت ہے، تو بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اسلام زندہ باد۔ مفتی صاحب، میں مدرسے میں پڑھتا ہوں تو رمضان کی چھٹیوں میں اساتذہ کہتے ہیں صدقہ فطر جمع کرو، یہ بڑا، میں چاہتا ہوں اس پر تھوڑی سی بات ہونی چاہیے، یہ بعض علاقوں میں بہت زیادہ ہے کہ کچھ طلباء کا مزاج نہیں ہے، جو ہوتا ہے نا چندہ مانگنا، اب وہ لازم کر دیتے ہیں کہ صدقہ فطر جمع کرو۔ میں والد صاحب کو کہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں فطرانہ غریبوں کا حق ہوتا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہوں، لیکن دوسری طرف اساتذہ ناظم صاحب کہتے ہیں لازمی مدرسے کے لیے دو، برائے کرم رہنمائی فرمائیں، میں کیا کروں؟ اصل میں یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ معاشرے نے مدرسوں کو بھکاری ادارہ ہی کیوں بنایا ہوا ہے؟ جب والد صاحب ٹھیک ہے غریبوں کا فطرے کا صدقہ ہے یہ، تو پھر منتھلی فیس بھی تو رکھیں، ادارے چلیں،
تو ایسے ادارے بھی ہوں جو فیسس پہ چلیں، وہ صدقات فطرات کی طرف جائیں ہی نہیں. اچھا پھر جو اساتذہ کہہ رہے ہیں، ممکن ہے وہ چندے کے لیے کہہ رہے ہوں اپنے ادارے کی ضرورت کے تحت. ممکن یہ ہے کہ اصل میں ہمارے ہاں چونکہ یہ ایک ضرورت ہے، اور دینی اداروں کو گورنمنٹ تو سرپرستی کرتی نہیں ہے، لہٰذا ایک اسٹوڈنٹ کل جب وہ عالم بنے گا اور وہ اپنا ادارہ چلا رہا ہوگا تو اس میں یہ اسکل ہو کہ فنڈنگ کیسے کرنی ہے، فنڈ ریزنگ کیسے کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اساتذہ اگر فطرہ صدقہ جمع کرنے کا کہہ رہے ہیں تو وہ اس اسکل کو بلڈ اپ بھی کریں کہ کس طرح اس کی سٹنگ ہو، ڈسکشن ہو، اور ایک مہذب اور باوقار انداز سے اگر جمع کیا جائے تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے محمد فیاض حنفی صاحب، ذکر و مراقبہ کا طریقہ. یہ میں نے اس پر گفتگو کر لی ہے. لیکن یوں ہرگز نہ ہو کہ ادارے کے مستحق طلباء کو زکوٰۃ، فطرات، خیرات، صدقات دیں. آپ بھیک تھوڑی مانگ رہے ہو، اور یہ بچوں کو کیا مطلب کہ ان کو مستحق ہی بنا کے رکھنا ہے؟ ان کو اتنا حق دیں کہ وہ دینے والے بھی بن سکیں. بالکل ایسا ہی. اور جو مستحق کے زکوٰۃ ہے اس کے حق میں زکوٰۃ پیور رزق حلال ہے. بالکل ایسے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ لینے کو عیب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ہمارے دین میں کیا ہے کہ جو زکوٰۃ لینے والا ہے وہ محسن ہے اس کا جو زکوٰۃ دے رہا ہے، کہ اس کی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوا. تو جو واقعتاً مستحق ہے، یہ اس کے حق میں جو ہے وہ پیور رزق حلال ہے، خالصتاً رزق حلال ہے. لیکن سسٹم ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ صدقات کے لیے عزت نفس، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہر سال کھربوں روپے یا کم از کم اربوں روپے تو زکوٰۃ نکلتی ہے مسلمانوں کی، ارب، لیکن اس کے باوجود غربت ختم نہیں ہوتی. کیوں؟ ہم نے زکوٰۃ کا نظام اس طرح نہیں قائم کیا جو نظام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا. اس پر کام کی ضرورت ہے. اسی طرح یہ غریبوں کا حق ہے، ان کا ایک نظام بننا تھا. مدرسہ اور دارالعلوم دینی تعلیم یہ سوسائٹی کا حق ہے. دارالعلوم کا، مدرسے کا ایک نظام بننا تھا، وہ نظام بنا ہی نہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ دارالعلوم اور مدرسہ وہ جو غریب اور بھکاری طبقہ تھا انہی کے فنڈ میں سے کچھ لے کر اپنا نظام چلانے پہ مجبور ہے. چلیں جی، مصطفیٰ رضا صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب اپنے شاگردوں کے بارے میں بھی تو کچھ بتائیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات سمجھاتا ہوں کہ اچھا استاد وہی ہوتا ہے جو شاگردوں سے محبت کرتا ہے، اور اچھے شاگرد وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ استاد کا ادب کرتے ہیں. اور میں چونکہ تدریس سے بہت عرصہ مجھے ایسے ایسے طلباء بھی ملتے ہیں بعض اوقات کہ جو 15 سال پہلے 18 سال پہلے پڑھتے تھے، میسیجز بھی کرتے ہیں کہ استاد صاحب ہم فلاں جگہ پہ پڑھا کرتے تھے. تو بڑی ایک قلبی تعلق اور قلبی محبت. اور استاد دین جو ہے وہ تو سگے ماں باپ سے زیادہ مقام رکھتا ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پر لکھا کہ استاد دین اور پیر ان کا ادب سگے ماں باپ سے بڑھ کر ہے کہ سگے ماں باپ مربی بدن ہیں اور یہ مربی روح ہے. کیا بات. ٹھیک ہے، تو میرا مزاج یہ ہوتا ہے. اور اسی طرح میں شاگرد ہوں اپنے استادوں کا. تو مجھے اگر کہیں پر میرے استاد مل جاتے ہیں نا تو میں بھول جاتا ہوں کہ مفتی شاہد کوئی آدمی ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. ٹھیک ہے نا، میں قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، میرے کو آس پاس میرے مریدین بھی ہوتے ہیں کئی جگہوں پر، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ پھر میرا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. تو جنہوں نے ہمیں بنایا وہ ہمارے مربی ہیں جی، ہم ان کے غلام ہیں. تو وسعت قلبی کے ساتھ ان کی خدمت، ان کی بارگاہ میں بیٹھنا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض، اب جیسے یہ دو احباب ہیں، یہ محبوبین میں سے ہے. ٹھیک ہے، درجہ حب ہے کہ میرے شاگردوں کے اندر اگر میں آپ کو یوں کہوں کہ 1 نمبر تو یہ دونوں ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہیں. اور ان دونوں میں بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نمبر 1 ہے یہ نمبر 2 ہے، یا یہ نہیں کہہ سکتا یہ نمبر 1 ہے یہ نمبر 2 ہے. یہ دونوں ماشاءاللہ مساوی طریقہ کار سے ہر اعتبار سے میرے دل کے بہت قریب ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں جو بڑے استاد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، استادوں کے استاد ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ استاد کو استاد نہیں مانتے، یا ان کی باڈی لینگویج سے، ان کے انداز سے مجھے پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ تھوڑا سا کھینچا ہے، تو اس کا میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو بھی مطلب میرے دل کے اندر اس کے لیے واللہ لازم کوئی بات نہیں آتی. لیکن چونکہ اس کی ایک کیفیت ہے تو میں لاشعوری انداز کے اندر ڈسٹینس اسے بہت زیادہ قریب نہیں کرتا کہ وہ آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائے. لیکن میں یہ ضرور اب ہماری کلاس کے اندر ایک بندہ تھا، وہ کیا کہتا تھا کہ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، وہ استاد صاحب اسے اچھے نہیں لگتے تھے. ٹھیک ہے، سننے والی بات ہے.
اب وہ کہتا تھا کہ بھائی میں ان کو اپنا استاد نہیں مانتا، اور وہ باقاعدہ استاد نہیں مانتا تو ان کے پیریڈ میں بھی غائب ہو جاتا تھا. تو میری اس سے بحث ہوتی تھی. میں اسے کہتا تھا بھائی تم مانو یا نہ مانو، انہوں نے ہمیں پڑھایا ہوا ہے، استاد تو ہے، تو تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوگا. اب یہ بھی ایک ہمارے یہاں بعض جگہوں پر چیز پائی جاتی ہے، بھائی استاد استاد ہوتا ہے، اسے جو اللہ نے شرف دے دیا. اب آپ کا جو ابا ہے، آپ مانو یا نہ مانو وہ تمہارا ابا ہے. تو روحانی استاد جو ہے وہ کیا ہے؟ روحانی ابا ہے، روحانی باپ ہے. تو اس میں آپ جتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں گے نا، آپ اتنا روحانیت اور وسعت علم کو پائیں گے. مجھے اگر میرے اساتذہ کرام مل جاتے ہیں کبھی ابھی اس دن میں نے مفتی شفیق الرحمان صاحب کا ذکر کیا. حسن اتفاق دیکھیں کہ استاد شفیق الرحمان صاحب یہ جو ہیں یہ میاں چنو کے ہیں پنجاب میں. تو کوئی رابطہ نہیں تھا، بہت عرصے سے کراچی تشریف لائے تھے تو ملاقات ہوئی تھی، ایک عرصہ ہو گیا. تو ابھی ہم نے جو وہ ایک کلپ کیا تھا نا، وہ جو میڈیا کے حوالے سے تھا، اس پہ استاد شفیق الرحمان صاحب نے آ کے کامنٹ کیا ہوا تھا اور دعائیں دی ہوئی تھیں کہ اللہ آپ کے اقبال کو بلند کرے. اب میرے لیے کتنی خوشی کی بات ہوگی. میں نے پھر وہاں سے جو ہے نا ان کی آئی ڈی دیکھی ہے اور نمبر نکالا ہے، اور اب میں ان سے رابطہ کروں گا. تو یہ مطلب ایک شرف کی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنا بٹوین ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ ہولی ریلیشن شپ. اچھا اس میں ہوتا کیا کہ اگر کسی کے دماغ میں یہ فطور ہے نا، تو وہ اپنے آپ کو رکھے استاد کی جگہ پر اور اپنے جو شاگرد ہیں انہیں دیکھے. تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ وہ بس ہر اعتبار سے کریڈٹ، محبت، چاہت، ادب سب رہے. تو جس طرح میں اپنے شاگردوں سے چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے مخلص رہیں، میرے لیے باعث فخر رہیں اور جو ہے وہ محبت کریں، تو یہی چیز میں بھی تو شاگرد ہوں. میری دو حیثیتیں، اس حیثیت سے دیکھیں گے تو میں استاد ہوں، لیکن اس حیثیت سے دیکھیں گے تو میں اپنے شاگردوں کے لیے میں اور روش رکھوں، دوسروں کے اپنے استادوں کے لیے میں اور فرق رکھوں. تو پھر اس میں بندہ کرتا کیا ہے؟ نقصان میں اس کا آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ اسے علم نافع سے محروم فرما دیتا. اصل جو علم ملتا ہے نا وہ صدور سے ملتا ہے. العلم فی الصدور لا فی السطور. علم سینوں میں ہے، سطروں میں نہیں ہے. سطروں میں یعنی لائنز میں جو علم آتا ہے وہ سینوں سے منتقل ہو کر آتا ہے. تو اپنے اساتذہ سے محبت کریں اور بٹوین استاد اینڈ شاگرد ہولی ریلیشن شپ. شیخ آخری 2 سوال پڑھ رہا ہوں اور پھر اختتام کرتے ہیں. شیخ حسین احمد صاحب، مفتی صاحب بہت سے سوالات اوپر چلے گئے ہیں، بالکل چلے گئے ہیں. میں نے 2 بار اسے ریسیٹ کیا ہے. ہوتا کیا ہے میرے پاس چونکہ یہ لائیو چل رہا ہوتا ہے تو ایک بار جو کامنٹس شو ہو جاتے ہیں تو وہ بعض سوالات ایسے ہیں جو اس وقت شو نہیں ہوتے. جب ہمارا لائیو ختم ہو جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں تو شو ہو جاتے ہیں. تو اس کا ہم طریقہ کار یہ رکھیں گے کہ کچھ سوالات جو رہ جائیں گے انہیں ہم اگلے پروگرام میں شامل کر لیں گے. کچھ سوالات میں ارادتاً چھوڑ دیتا ہوں چونکہ اس میں تفصیل اتنی درکار ہوتی ہے کہ وہ یہاں پر ممکن نہیں ہے کہ ان کے جوابات دیے جا سکیں. مدثر فضلانی صاحب، مفتی صاحب کچھ لوگوں کے نزدیک غیر شرعی ہونا اتنا مسئلہ نہیں ہے بلکہ غیر تنظیمی ہونا مسئلہ ہے. سمجھ رہے ہو نا کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک طبقہ ہے جو نفرتیں پیدا کر رہا ہے. آپ ہماری تنظیم میں آؤ گے تو فلاں اہل سنت کی تنظیم میں نہیں جاؤ گے. اب بعض بیچارے اس بلیک میل میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ میں فرماتا ہوں اکثر یہ غلط فہمی ہوتی ہے اور یہ چند جگہوں پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ذاتیات بھی ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا تجزیہ بالکل غلط ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کلیتاً صحیح نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ جب کام بہت پھیل چکا ہوتا ہے نا تو نیچے کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں. وہ کیا کہا جاتا ہے؟ چائے سے زیادہ پیالی گرم کہا جاتا ہے نا. یہ بعض جگہوں پر معاملہ ہوتا ہے اور کچھ تھوڑی بہت خرابیاں بھی ہوتی ہوں گی. اور اگر ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے اب یہ جو جملہ ہے نا کہ غیر شرعی ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں بلکہ غیر تنظیمی ہونا مسئلہ، یہ غلط بات ہے. ایسا نہیں. آپ دیکھیں کہ جن کے حوالے سے اب جو العاقل تکفیہ الاشارہ، جو سمجھدار ہے اس کے لیے اشارہ کافی، وہاں پر بڑے بڑے علماء موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز قرآن و حدیث کے مطابق ہو. علماء سے رائے لی جاتی ہے. یہی تو مسئلہ ہے جسے ہمیں ختم کرنا ہے کہ جو ہمیں اچھا نہیں لگتا اس کے لیے بھی ہم نے عدل کے دامن کو نہیں چھوڑنا. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. کسی قوم کی نفرت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف کرو، وہ تقوی کے قریب ہے. تو اگر کوئی ہمیں اچھا نہیں لگتا لیکن کوئی بات اچھی ہے تو اسے مانے. کلیتاً ایسا نہیں ہے، جزئی طور پر ایسا ممکن ہے، ہوتا بھی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انہیں ہم
کبھی کبھی موقع ملتا رہتا ہے تو بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے بھی رہتے ہیں، راہ دکھاتے بھی رہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے اندر وسعت پیدا کریں. لیکن ہمارے معاشرے میں محبتوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور نفرتوں کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے. خرابی سے ختم نہیں ہوگی بلکہ خرابی اچھائی سے ختم ہوگی. کس میں خرابی نہیں ہے؟ اصول بتا دوں. ہمارے ایک استاد محترم مفتی فیض رسول صاحب فرمایا کرتے تھے کہ خیر غالب ہونا اسے قبول کر لیا کرو. کیا بات ہے. یعنی فہرست بناؤ، 6 چیزیں بری ہیں، 10 چیزیں اچھی ہیں، تو 6 چیزیں شر، 10 چیزیں خیر، اور جو خیر ہے اس کی تعداد کتنی ہے؟ 10. تو غالب کیا ہوا؟ خیر. تو اچھائیاں بھی تو ہے نا. تو جہاں پر خیر غالب ہے نا آپ قبول کر لیں. اسے ذاتیات کا، تنظیمات کا، خانقاہوں کا، شخصیات کا مسئلہ نہ بنائیں. اور جہاں پر ذاتی مسئلہ ہو وہاں پر تو پھر آپ رائے دیں ہی نہیں. اس میں کیا کرتا ہے انسان کہ جہاں پر ذاتی رنجش ہوتی ہے نا تو وہ جو دینی مسئلہ ہوتا ہے نا اسے بھی وہ ذاتیات کا مسئلہ بنا دیتا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیں تو انشاءاللہ الجلیل فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. نیچے پھر ایک پوری لائن آ گئی ہے سوالات کی. مفتی صاحب تنہائی کو کیسے پاک کریں اس پر ہم بات کر لیں گے. ہجوم اہم ہے، تعزیت ہے، بہت سارے سوالات ہیں. چلیں جی، وقت اپنے اختتام کو پہنچا. جو احباب ہمارے ساتھ موجود رہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. آج کا ہمارا موضوع تھا نفرتوں کا علاج. محبت ہے، میرا ہے پیغام محبت جہاں تک پہنچے. محبت فاتح عالم، عالم کو فتح کرنے والی جو چیز ہے وہ محبت ہے. محبت کے لیے چہرے پر مسکراہٹ، دل میں اچھائی، ذاتیات کو ختم. بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو بدلہ لینا تو کجا، سامنے والے کو یہ بھی نہیں بتاتا کہ مجھے پتا ہے تم نے کیا کیا. یہ جب آپ کے اندر وسعت آ جائے گی، فکر آ جائے گی تو خود بخود ہمارا معاشرہ محبتوں کا گہوارہ بن جائے گا. انشاءاللہ. آپ سب احباب سے گزارش ہے رمضان کی عبادات میں یوں ہی لگے رہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس پیغام کو زیادہ لوگوں تک پہنچائیے. شیئر کیجئے، اپنے سوالات ارسال کیجئے. جو سوالات رہ گئے ہیں ممکنہ طور پر ہم یہ کوشش کریں گے کہ کل ان سوالات کو شامل کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے. اللہ. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے. ہمارے دل کو اپنی محبت سے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دے، اور ہم تمام کے ماہ رمضان کے روزوں کو، تراویحات کو، صدقات کو، جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ الجلیل بشرط حیا کل رات 11 بجے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.